बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवां ॾिसो पिया PTV नेशनल हफ़्तेवार प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम सां गॾु मां आहियां अवां जी होस्ट नताशा चन्ना। समूरनि नाज़रीन खे भली कार चवां थी। उमेद करियां थी अवां पंहिंजे घर भातियुनि समेत ठीकु ठाक हशाश वशाश ऐं ख़ैर आफ़ियत सां हूंदा ऐं दुआ आहे ईअं ई सदाईं मुरकंदा ऐं महकंदा रहो। नाज़रीन, जीअं त असीं पंहिंजे प्रोग्राम में हमेशह मुख़्तलिफ़ टॉपिक्स ते ॻाल्हि ॿोल कंदा आहियूं ऐं कॾहिं इंफॉर्मेटिव हूंदा आहिनि, कॾहिं एंटरटेनमेंट जा टॉपिक्स हूंदा आहिनि, रिलीजियस मैटर्स ते ॻाल्हाईंदा आहियूं। रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ सां जेतिरा बि मामलात रिलेटेड हूंदा आहिनि उन्हनि खे कोशिशि कंदा आहियूं असां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कयूं ऐं उन्हनि जी वीचार वंडण लाइ ऐं असांजा जेके महिमान शख़्सियतूं असांजे प्रोग्राम में ईंदियूं आहिनि उन्हनि खां सवाल करण जे लाइ असांखे लाइव कॉल्स कंदा आहियो। त मौज़ू ते अॻिते ज़रूरु हलंदासीं। उन खां पहिरीं स्क्रीन ते तव्हांखे हिकिड़ो नंबर शो थींदो हूंदो, उन ते तव्हां कॉल कयो ऐं असां सां प्रोग्राम में शामिलु थियो। नाज़रीन, हाणे हलूं था अॼु जे टॉपिक ॾांहुं। अॼु जो असांजो टॉपिक आहे इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान जी मईशत। त नाज़रीन, क़ौमुनि जो जेको तारीख़ी जेका अहमियत हूंदी आहे उन जो दारोमदार उन्हनि जे सियाहत ते हूंदो आहे, सक़ाफ़त ते हूंदो आहे, ॿोलीअ ते हूंदो आहे ऐं माग मकान ते वग़ैरह ते हूंदो आहे। जॾहिं त उन जी जेका सियासी हैसियत आहे उन जो अंदाज़ो उन जी मईशत ऐं मुआशी उन जी जेका हूंदी आहे सघ उन मां लॻायो वेंदो आहे। त नॉर्मली असां मां एतिरा केतिरा ई अहिड़ा महिरबान हूंदा जेके GDP, GNP, स्टॉक मार्केट ऐं इहे जेके ॿियूं जेके मुआशी इस्तलाहुनि बाबति जेके बिज़नेस न्यूज़ में न्यूज़ ईंदियूं आहिनि उहे त ज़रूरु रोज़ु ॿुधंदा हूंदा, पर उहे जेके ॾुखियूं जेके टर्मिनोलॉजीज़ उते यूज़ थींदियूं आहिनि उन जे करे चैनल फौरी तौर ते तब्दील थी वेंदो आहे, छो त घणे भाङे इहो असां मां माण्हुनि खे ख़ुश्क ऐं थोरो बोर कंदड़ टॉपिक लॻंदो आहे। असां मां केतिरा ई असां जेको पाकिस्तान जो वॾो हिसो आहे उन में माण्हू मोस्टली सॼो साल बजट जो इंतज़ारु इन करे कंदा आहिनि त उन्हनि जी हिन साल पघारुनि में पेंशन में केतिरी वाध थिए थी, या वरी टैक्सिस वग़ैरह जे बारे में सोचींदा आहियूं त केतिरो हिन दफ़े टैक्स कहिड़ा नवां आहिनि या उनखे कहिड़े तरीक़े सां ॾिसिजे थो। त इन ई मौज़ू ते असां वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां महिमान शख़्सियत बि अहिड़ी अॼु मौजूदु आहिनि। उन्हनि खां बेसिक जेका बुनियादी मुआशी ॼाण आहे उहा पुछंदासीं ऐं उनजो हिकु आम इंसान ते केतिरो असरु थिए थो मुल्क जी मईशत सां इहो उन्हनि खां ॼाणींदासीं। उन खां अलावा असांजा जेके तालीमी इदारा आहिनि ऐं जेके मीडिया आहे ऐं ॿियनि इदारनि जो कहिड़ो किरदारु हुजणु खपे ऐं तारीख़ जे प्रीवियस जेका असांजी तारीख़ रही आहे उन जे भेट में हाणे जेको आहे केतिरो डिफरेंस आयो आहे मईशत में, इन जी सभिनी जी ॼाण असां उन्हनि खां पुछंदासीं। महिमान जो इंट्रोडक्शन पोइ कराईंदासीं। पहिरीं ई हलूं था असांजी साथी होस्ट ख़ैबर पख्तूनख्वा ॾांहुं। जी फरज़ाना। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शजाअत का, अदालत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कदर मनो स्तासी कुर्बा फरजान आफरीदी यो ज़रबिया स्तासु पदराना खिदमत की मुंगा हाजिर यो हिला लरू चिरुक छोड़ और खुशाला बे और प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम चिदे हर इतवार 2 बजे न सलूर बजे लाइव द कराची सेंटर न स्तासु पदराना खिदमत की मुंगा हाजिर यो कदर मनो संग चिदा प्रोग्राम स्तासु प्रोग्राम दे टोलो ना अवल बज तासु ता नंबर खैम ची तासु मुंग सरा पदे बांदे राब्ता के दागे न मख के बाद प्रोग्राम मुंगा बिया उड़ांदी बुजू कदर मनो नंबर तासु नोट के 99231098 दादा कराची कोड नंबर दे यूजर बिया बजा नंबर हुआ 99231098 दा जमुंग द राब्ते नंबर दे स्तासु टेलीफोन कॉल चिदे आ हो जमुंगा हौसला अफजाई कि जमुंगा प्रोग्राम ढेर ज्यादा खुलेशी स्तासु क्वेश्चन कविनो पदी नंबर बांधे तासु राब्ता के स्तासु शमूलियत न स्तासु गडुन न जमुंगा प्रोग्राम चिदे आगा मजीद पदी की खुला राशि कदरमनो लगा संग चे हमेशा जमुंग प्रोग्राम के यो ना यो टॉपिक भी मुंगा संग ची द मुल्क हालात रवान वी या सिचुएशंस भी या दा से द खुशाले वरजी वी या द 14 अगस्त वरजी वी या द सैलाब जदगान बांधे मुंगा प्रोग्रामुना 13 उरजु की कड़ियो बिया 14 अगस्त डेर कोले तरीके बांधे मुंगा उकड़ो और 13 उरजु के द पाकिस्तान PTV एनिवर्सरी वा नो आगा डेर आल पाकिस्तान के डेर पर धूमधाम बांधे मुंगा सेलिब्रेट करला और डेर खस्ता 58 यानी 55 समा कलीज वर्तवेल की आगा मुंगा उलमान जला और डेर पर जोशो खरोश बांधे और डेर संग चिता सुता पता द PTV जमुंगा द खपल कोर दे और दलत मुंगा जकड़ा करे द जमुंगा नुम जमुंगा निशान चे द या जमुंगा नंचे हर सयु द PTV पर
بدولت یو پی ټي وي زنده‌باد به مونږ وایو قدرمنو پروګرام به مخکې وړاندې بوزو لکه څنګه چې ما تاسو ته وایي چې زموږ پروګرام کې یو نه یو ټاپک وي نن هم چې زموږ کوم ټاپک دی هغه د معیشت په هکله باندې دی معیشت چې دی د یو ملک د قوم ترقي باندې چې دی د ریډ هډي ورته چې ویل کېږي بیک بون ورته ویل کېږي د هغې حیثیت ساتي که ستاسو د ملک معیشت چې دی هغه مضبوطه وي نو ملک مخکې ترقي وړي ملک مخکې وړاندې ځي کامیابه کېږي او هر سړی چې دی د ملک په معیشت باندې تړلی دی که د ملک اکانومي ښه وي نو ډیفینټلی هر یو سړی به خوشحاله وي هر یو سړی به کامیابه وي دا څنګه زیاتیږي د دې کوم وجوهات څه دي په دې هکله باندې چې دی مونږ میلمه چې دی هغه سټوډیو ته راغوښتی دی د هغه نه به تپوسونه کوو چې زموږ په نالج کې اضافه وشي او دا ټیم کتونکي چې دا پروګرام ګوري د هغوی په نالج کې به هم اضافه کیږي نو قدرمنو پروګرام به مخکې بوزو د معیشت په هکله باندې کوېسچنز دي چې دا ټیم زموږ د ملک په کم سچویشن کې روان دی یا څه داسې موږ څه کولی شو د خپل ملک دپاره چې زموږ معیشت چې دی هغه ډېر زیات مضبوطه شي او ښه شي لکه ما تاسو ته وویل چې بیک بون د ریډ هډي حیثیت چې دی هغه زموږ معیشت چې دی هغه ساتي لکه د یو انسان په حیثیت کې وجود کې چې دی د ریډ هټي ډېره زیاته چې دی هغه وي که د ریډ هټي ستاسو مضبوطه نه وي نو نه تاسو تللی شئ نه مخکې تللی شي نه سړی چې دی چهل قدمي کولی شي بالکل انسان ختم شي نو زه به د لکه څنګه پاکستان ټایم دی زموږ سره دا ټیم بله کوربه چې ده هدیل بلوچ هم په تمه باندې ده د آل پاکستان پروګرام دی صوبه سند صوبه پنجاب صوبه خیبر پختونخوا او بلوچستان زه به د هدیل اړخ ته هدیل هم په تمه ده جی هدیل تھینک یو ډیره مننه السلام علیکم گلے چارو کا منو ہدیل ساحل البلوچی مندیرہ شو ویٹ کرنے گئے تم بعض مرچی ہوم ورک کے عمرہ کرنے گا کپتا پورا ویک کے سے پاکستان پی ٹی وی 58 اینیورسری سیلیبریشن چلے گئے اور مرچی کے سے ہم علامہ اقبال بھی بابت کا موگا پتران کرنے گئے تھا لاسٹ ویک بھی ہمیں تقریباً 2 ٹاپکس کرتے گا تو تھینک یو سو ویری مچ فار دا فیڈ بیک شو میں فیڈ بیکس کے حصے میں اس سے سک امپورٹنٹ تھا مرچی کے ہمیں ٹاپک ہے ہمیں مرچی کا پتران کرنا اکانومی آف پاکستان منشیت بابتا اگر اما پچارا یک ملک کی اگر زانک بیتے تو آوتی اکانومی ہے زانک بیتے ڈالر کے ایسے قیمت بڑی بورزیں بڑی جیلیں اور ڈالر کی ایسے قیمت زیادہ کوئی چیز افیکٹ کرنے گئے بعض مردوں میں کیسے کاروبار کووڈ پت کیسے بالکل خراب ہوتا گورا لاتے اگر میں ششو میں فیکٹس اینڈ فیگر شیئر پکنی گورا آئی بابتا میں ضرور گوشی کہ کچھ سے مین سیکٹرز ہیں پاکستان اکانومی بیسڈ کرنا دا ون از دا ایگریکلچر مینوفیکچرنگ اینڈ سروسز ایگریکلچر کیسے پاکستان بیک بون ہے پاکستان کیسے تقریباً 68% پاپولیشن کیسے اب فارمنگ رہتا ہے یا ایگریکلچر رہتا ہے گورا یہ سک زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں ملک کے تھا کیسے ایگریکلچر کیسے آپ بی اوشین زراعت کیسے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہمیں کیسے نیم پاپولیشن کیسے ہمیں چیزیں کن گئے اگر ہمیں کم و دیما پچارا روشی لارجسٹ سیکٹرز ہمیں کے سروس آف اکاؤنٹ ہے گا 68% آف GDP از بیسڈ آن ہول سیل ریٹیل ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن ہمیں بابت ہمیں کیونکہ گپ پترانا کرنا پرچہ کہ اکانومسٹ ہمیں تو نیا بلے ہمیں گیسٹ ہے ہمیں گناستے گرائے گنا ہمیں بازیں کویشچن کرنا اور مرچہ کہ منی جو مین کنسرن آئیں کہ کووڈ ساری اور کووڈ کے بعد کیسے پاکستان اکانومی کیسے چکا افیکٹ بوتا بعض مردم انفلیشن تا آتا اور بلا بلائیں کیسے کامنسٹ ایک گپا جنے گیا ایکسپرٹ کہ اما ہوتی پیسے ہیں صحیح طریقے سے استعمال پہ کرنا وی شوڈ ناٹ ویسٹ دا منی ابھی پیسے بچانے کی ضرورت ہے بیکاز آگے انفلیشن اور آنے والا ہے لیٹس سی کہ ہمارے گیسٹ کیا کہیں گے میں چلتی ہوں نتاشا کی طرف تھینک یو ہدیل جی ناظرین جیسا اساں گیسٹ موجود آہن عظیم حسین صدیقی صاحب انہوں جی زبانی ہی انہوں کھاں پوچھو تھا انہوں جے بارے میں السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ بہت شکریہ جی سر آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ کرنٹلی اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں آپ کا ویسے تو بہت ایک طویل انٹروڈکشن ہے لیکن اپنے بارے میں ابھی بتائیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آج کل بالکل میں دیکھیں بائی پروفیشن ایک پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ہوں اور انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کا میں فیلو ممبر ہوں انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کا میں فیلو ممبر ہوں اور انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ سیکریٹریز آف پاکستان کا بھی میں فیلو ممبر ہوں اس کے علاوہ میں انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس میں کافی زیادہ ایکٹیو رہا بھی ہوں اور اس وقت کراچی ریجن کا میں جو کراچی برانچ کونسل کہلاتی ہے انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس کی اس کا میں چیئرمین بھی ہوں کچھ میرے ادر دین پروفیشن شوق ہیں جس میں
पाकिस्तान क्विज सोसाइटी इंटरनेशनल का इस वक्त करंटली वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। बाकी ICMA में भी ICMA में तो मैं जी ICMA इज दिस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, तो उसका मैं इस वक्त कराची रीजन का चेयरमैन हूँ। अच्छा। तो और जिसमें कराची और इंटीरियर सिंध वगैरह सब कवर होता है। सर सबसे पहले तो हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप इंशाल्लाह आपसे अभी हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगी, जैसे अभी 2022 एंड होने वाला है, 2023 और हर एक को ये पता है कि इंशाल्लाह अभी नया साल आने वाला है, तो 2022 और 2023 के बारे में आप बताइए कि क्या सर सबसे पहले तो आप जीडीपी टैक्स टू जीडीपी इसके बारे में बताइए कि ये किन वर्डों का मुखफ़िफ है और ये है क्या, और फिर क्या आया हुकूमत जो है ना ये टैक्स जो है ये जो अहदाफ है ये हासिल कर पाएंगी? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये कि टैक्स टू जीडीपी रेशो क्या है। टैक्स तो जीडीपी तो कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसमें ये मजमूई कौमी पैदावार यानी आपको। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हमारी जो मजमूई कौमी पैदावार है उसका कितने फ़ीसद हम टैक्स की शक्ल में हासिल कर पाते हैं। सो दिस इज़ टैक्स टू जीडीपी रेशो जो तनासुब है टैक्स का कौमी पैदावार के हवाले से। तो अब इसमें जो आम तौर पर जो इमर्जिंग कंट्रीज़ होती हैं इनका एक आइडियल टैक्स टू जीडीपी रेशो तकरीबन 16% बेहतर माना जाता है वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग कंट्रीज़ के हिसाब से। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो तकरीबन 8% के करीब, यानी अप्रॉक्सीमेटली हाफ है। और तो 2023 में क्या आप समझते हैं कि ये अहदाफ हासिल कर पाएगी ये हुकूमत? देखिए, हमने इसको कोशिश तो ये की, जो हमने हदफ मुकर्रर किया है वो तकरीबन 10.8% इस वक्त जो हमारा अगले फिस्कल ईयर का जो टारगेट है कि हम इसको हासिल कर सकेंगे। लेकिन अब जहाँ तक ये कहना है कि क्या हम इसको हासिल कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, देखिए जो हमारा टैक्स का है टारगेट, टैक्स का जो टारगेट है टैक्स कलेक्शंस का वो ओवर 7 ट्रिलियन है इस वक्त हमारे पास। ओवर 7 ट्रिलियन। 7 ट्रिलियन। अच्छा, अब ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। इससे पहले 6.1 ट्रिलियन था हमारा जो पिछला साल गुजरा है माली साल, तो इसमें 6.1 ट्रिलियन था हमारा टारगेट और हमने उससे 0.25 यानी 6.125 ट्रिलियन हासिल कर लिया था, यानी एक्सीड किया था हमने उसको। जबकि कोविड का भी दौर गुजरा है जो कि बहुत एक डेंजरस दौर ही मैं कहूंगी पूरी दुनिया पे। जी जी, उसी से रिलेटेड आई रियली वांट टू ऐड के कोरोना की अगर हम बात करें, जैसे मैं शो के स्टार्ट में फरजाना बोल रही थी कि इन्फ्लेशन, हम एक वर्ड सुनते आ रहे हैं कि अब जो है क्योंकि कोविड आके चला गया, अब एक्सपर्ट जितने भी हैं वो ये चीज़ कह रहे हैं कि मज़ीद इन्फ्लेशन आने वाली है, तो इसके लिए व्हाट प्रिकॉशन मेजर वी शुड टेक। एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि जितना पैसा बचा सकते हो भाई बचाओ। देखिए, कोविड ने हमारे मुल्क को, दुनिया भर में ही, लेकिन हमारे मुल्क को भी ख़ास तौर पे बहुत बुरी तरह मुतासिर किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अब हम क्योंकि डेवलपिंग कंट्री हैं तो वो हमें और ज़्यादा सीवियरली हिट किया उसने। अब लेकिन अच्छा रहा, ये बात हमारे लिए खुशाइन थी कि हमने उसको काफ़ी कंट्रीज़ के मुकाबले में बेहतर तौर पे टैकल किया उसको। तो हमारे यहाँ उसके जो नेगेटिव असरात थे वो कंपैरेटिवली, जब हम रीजन में देखते हैं तो वो कंपैरेटिवली कम थे। तो अच्छा, अब हम कोविड से बाहर निकले हैं और फिर सरगर्मियाँ वापस अपनी नॉर्मेलिटी की तरफ गई हैं, तो फिर एक दूसरा हमारे पास सेटबैक आया जो सैलाब की शक्ल में। जी जी बिल्कुल। तो अब एक ये बात भी हो गई, सैलाब की अभी तक तबाहकारियाँ अपनी हैं। अच्छा, जो तबाहकारियाँ उस वक्त हुई कि वहाँ पानी आ गया या जो हुआ वो एक अपनी जगह पे था, उस पर रिलीफ एक्टिविटीज़ हुई, वेलफेयर एक्टिविटीज़ हुई, लेकिन इसके असरात हमें अभी फौरी तौर पे जाहिर नहीं हुए, बिकॉज फसलें तबाह हुई, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको हम अपनी बैकबोन कहते हैं, ठीक है ना, कंट्री की बैकबोन है हमारी, और एग्रो बेस्ड कंट्री है जाहिर हमारी। तो अब इसके अंदर जो फसलें तबाह हुई, जो कि आगे राइस को नुकसान पहुंचा, बहुत फसलें तबाह हुई हैं, तो इसकी वजह से अब हमारी डेफिनेटली जो इम्पैक्ट पड़ेगा, राइस एक्सपोर्टर है पाकिस्तान बहुत बड़ा, तो अब जाहिर है कि आगे जाके वो इश्यूज आएंगे। सर, इससे पूछना चाहूँगी कि इसके अलावा जैसे अभी ये फ्लड वगैरह के इश्यूज आए, उससे पहले कोविड का आया,
اس کے علاوہ نارملی ہمارے جو معاشی حالات ہیں پاکستان میں اس میں عدم استحکام کا کیا ریزن ہے, کچھ اس کے بارے میں بتائیے گا. اچھا, معاشی استحکام جو ہمارا انفارچونیٹلی پرابلم رہی, دیکھیں اس میں کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو جو اگر ہم بنیاد اگر بولیں تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا سیاسی عدم استحکام بھی تو رہا کنٹری کے اندر. بالکل. تو اس میں دیکھیں ایک تو یہ کہ حکومتوں کو کنٹینیوٹی نہیں ملی, ٹھیک ہے نا, ایک بات بھی. دوسری چیز یہ ہے کہ ایون ود ان حکومت ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں, جو جن کی ذمہ داری ہے بیسیکلی اکنامک پالیسیز کو ہیڈ کرتے ہیں وہ بنانے میں, تو ود ان حکومت کے دوران بھی یعنی ان کی ڈیوریشن کے دوران بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہر سال بجٹ ایک نیا فائنانس منسٹر پریزنٹ کرتا ہے. تو پھر ہر ایک کی اپنی سوچ اور ہر ایک اپنی. سر میں نے جیسے پروگرام کے شروع میں جی ڈی پی کے بارے میں بات کی ہے, ٹیکس ٹو جی ڈی پی, سر اس کے کم ہونے کی وجوہات کیا ہے, مطلب اس کی کیا وجہ ہے, کیوں کم؟ جی اچھا دیکھیں اس کی بھی یعنی ایک سے زائد وجوہات ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اگر بنیاد سے شروع کروں گی کہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے, تو انفلیشن اتنا زیادہ ہے کہ ہر شخص اس وقت پریشان ہے, ٹھیک ہے نا. ایک بات, ہر شخص زیادہ سے زیادہ اپنی سیونگ چاہتا ہے, یعنی محنت, پیسہ کمانے کے لیے بھی ایک محنت کرنا پڑتی ہے اسے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب وہ محنت کر کے اور کچھ اپنے گھر پہ لاتا ہے اور پھر اس کو یہ کہ مجھے اس میں سے کچھ ٹیکس دینا ہے, تو وہ اس کے لیے ایک آسان فیصلہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد دوسری بات جب ہم آئیں تو ہمارے سسٹم میں بھی ایسی ویکنیسز ہیں, فلاز ہیں, لیکیجز ہیں. مثال کے طور پہ ایک یعنی اس کو ہم بولیں کہ بیڈ گورننس بھی ہے, کہ ہماری جو ٹیکس مشینری ہے جو پورے پاکستان میں جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے اس کا بھی جو سسٹم ہے وہاں پہ گورننس کی ایشوز ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ لا کے اندر جو ہمارا ٹیکس لاز ہیں وہ بھی کافی کمپلیکس سسٹم ہیں, اور جو عوام ہیں عوام کا اعتماد نہیں ہے, یعنی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ڈیولپمنٹ نہیں جی ہے, وہ نہیں لیے گئے اتنے پراپرلی. تو عوام کا اعتماد اٹھا ہوا ہے ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے, ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا اعتماد اٹھا ہوا ہے عوام سے, کہ یہاں پہ عوام کو یہ گلا ہے کہ ٹیکس ڈپارٹمنٹس کی ہائی ہینڈیڈنس ہے, تو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو ظاہرہ گلا ہے کہ یہاں پہ تو سر شکایتیں اتنی زیادہ ہیں, عوام بیچاری بہت پریشان ہے. لیکن پھر بھی ایک چیز ایڈ کروں گی کہ ہماری گورنمنٹ پھر بھی کوشش کرتی رہتی ہے کہ عوام کے مسائلوں کو حل کیے جائیں. لیکن ایک چیز ضرور ایڈ کروں گی کہ میرے والد صاحب ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ ہیلپ یور سیلف ایز ویل, کہ ہمیں اپنی مدد خود بھی کرنی چاہیے. مطلب ہم نے سب کو چھوڑ دیا ہے حکومت پہ کہ میرے گھر کے باہر کا کچرا بھی اگر نہیں اٹھ رہا تو اس پہ بھی نا حکومت کی غلطی ہے. آپ اپنا کچرا خود اٹھا کے نیچے جا کے جہاں پہ بھی بڑا بن رکھا ہوا ہے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. وی شوڈ ناٹ ڈپینڈ آن ایوری تھنگ آن گورنمنٹ. سر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز میں یہ ٹیکس کے جو اسٹرکچر ہوتا ہے کسی بھی کنٹری میں, تو وہاں پہ یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں. سب سے پہلے تو میں اس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر دوں. ڈائریکٹ ٹیکس وہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے اوپر وہ ڈائریکٹ ٹیکس امپوز کیا جاتا ہے اسی نے جا کے گورنمنٹ کو ڈائریکٹ پے کر دینا ہے. وہ میرے اوپر کوئی ٹیکس لگا ہے اور میں نے ہی جا کے وہ بینک کی برانچ میں جا کے ڈپازٹ کرا دیا, تو دس از ڈائریکٹ ٹیکس, مجھ پہ لگا اور میں نے ہی اس کو پے کر دیا. انڈائریکٹ ٹیکس ایسا ہوتا ہے کہ وہ انیشلی لگتا کسی اور کے اوپر ہے, لیکن وہ جس کے اوپر لگا ہوتا ہے وہ اس کا برڈن اینڈ کنزیومر پہ شفٹ کر دیتا ہے. یعنی میں آپ اب ڈائریکٹ ٹیکس کی مثال ہے انکم ٹیکس, جس نے انکم کمائی اس نے اس پہ ٹیکس دے دیا, ٹھیک ہے. انڈائریکٹ کی جو مثال ہے وہ سیلز ٹیکس, کسٹم ڈیوٹی, ایکسائز ڈیوٹی, کہ وہ پے تو وہ کرتا ہے جس نے سیل کی ہے یا جس نے امپورٹ کی ہے, پے تو وہ کرتا ہے, لیکن وہ اسے اپنی قیمت کا, لاگت کا حصہ بنا دیتا ہے, کاسٹ کا پارٹ بنا دیتا ہے. اور جب وہ اسے سیل کرتا ہے تو وہ آپ لوگوں سے, ہم سے, کنزیومر سے اس کو ریکور کر لیتا ہے. تو انڈائریکٹلی نکلا وہ ہماری ہی جیب سے ہے, لیکن ڈائریکٹ ہم نے جا کے جمع نہیں کرایا, وہ انیشلی
किसी और ने पे किया. बहुत प्यारी बात की है जी. कदरमनो लका संग च दा टीम ډیر خپل ملما زمون په سټوډیو کې ده او कदरमनो مونږه دا خبره دلته کول غواړو چې هر یو کس دا غواړي چې ملک ته ترقی وکړي یا ملک ته پرمختګ لاړ شي نو هر کس باندې ټیکس چې ده هغه لاګو ده او هر سړی به ټیکس ورکوي نو بیا هم دا ملک کولای کې دی شي. که مونږه دا سوچو کو چې جی مونږه ټیکس نه ورکو او مونږه د ملک نه چې ده یا د حکومت نه دا توقع ساتو چې نه جی مونږ ته خو روډونه په تیار پکار دي, مونږ ته خو بلډینګز هم پکار دي, مونږ ته خو چې ده جابز هم پکار دي, نو داسې نشي کېدی ځکه چې که مونږ د حکومت سره مرسته نه وکړو نو حکومت چې ده یا دا ملک چې ده دا پرمختګ نشي تللی او ترقی نشي کولی. سر بالکل جیسا کہ میں یہی بات کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگوں کو ٹیکس پے کرنا ہے اور ٹیکس کے ورڈ سے ہم بڑے خائف ہوتے ہیں, بڑے ڈرتے ہیں. جتنے بھی میں یہ تو نہیں کہوں گی ہم پاکستانی عوام کی بات نہیں کروں گی, اگر ہم آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں تو بہت سے ملک عوام جو ہے بڑی خوشی سے ٹیکس پے کرتی ہے, مگر ہم جی لیکن ہم لوگ عوام جو ہے نا اتنے گھبراتے ہیں اور ہمیں توقعات بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ حکومت ہمارے لیے یہ نہیں کر رہی, حکومت یہ نہیں کر رہی. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آیا یہ ایک ضروری نہیں ہے کسی بھی ملک کی کامیابی ترقی کے لیے؟ بالکل, دیکھیں جیسے میں آپ نے بالکل صحیح مثال بھی دے دی بلکہ ساتھ میں کہ باہر کے ملکوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیکس سے خائف نہیں ہوتے عوام اور ٹیکس پے کرتے ہیں, لیکن اگر ہم اس کو کمپیئر کریں یہاں پہ تو باہر کے ملکوں میں ٹیکس پیئرز کو بڑا رسپیکٹیبل بھی سمجھا جاتا ہے اور ان کو پرائیورٹیز ان کو دی جاتی ہیں, انسینٹیوز دیے جاتے ہیں ہائی. اچھا, پاکستان میں بھی اس قسم کی اناؤنسمنٹس ہوئیں فرام ٹائم ٹو ٹائم, لیکن انفارچونیٹلی عمل درآمد نہیں ہوا. دیکھیں باہر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ ٹیکس پیئر کے لیے خاص طور پہ الگ چینلز ہوتے ہیں, یہاں پہ اس طرح سے کوئی ان کو پرائیورٹیز حاصل نہیں ہے. ایک بات, اچھا اس پہ کام نہیں ہو پا رہا یا ہوگا کام آئندہ؟ دیکھیں اناؤنسمنٹ تو بہت ہوئی ہیں, اب یہ کیا کب یہ عملی طور پہ ہو سکتا ہے. اف آئی ٹاک اباؤٹ دبئی تو اگر آپ وہاں پہ شاپنگ کریں جب آپ ایئرپورٹ میں آتے ہو تو یو ہیو ٹو شو اپنے جتنے بھی سلپس ہیں آپ دکھاؤ اینڈ یو ول گیٹ آل یور ٹیکس منی بیک. کافی کنٹریز میں ایسا ہے, لنڈن وغیرہ بھی, اگر لنڈن سٹی جائیں وہاں پہ بھی اسی طرح ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں کہ آپ کو ایئرپورٹ پہ وہ ساری ریسیٹس دکھا کے اور ریٹرن ہو جاتا ہے. پھر دوسری چیز آپ کو ایک اور بتاؤں میں کہ ہمارے جو ملک میں جیسے آپ نے بولا کہ بڑی ضروری ہے, ظاہر ہے جب ہم ایک بزنس کرتے ہیں نا تو ہمیں بزنس کو رن کرنے کے لیے ریونیو ارن کرنا ہے, اور ریونیو ہوگا ہر وقت تو ہم کیپٹل نہیں لگاتے رہیں گے, سرمایہ نہیں لگاتے, تو ہمیں ریونیو جنریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. سیم از دا کیس وتھ کنٹری. اب گورنمنٹ کو کنٹری چلانی ہے, کنٹری کو چلانے کے لیے قرضے تو نہیں لیں گے نا ہر وقت, تو ریونیو جنریٹ کرنا ہے اور ٹیکس ریونیو سب سے بڑا سورس ہوتا ہے اس کا. اب اس کے لیے جو عملی طور پہ قدم لینا چاہیے وہ سب سے پہلے کہ ٹیکس بیس کو آپ وائڈ کریں. آپ زیادہ لوگوں کو, یعنی آپ سوچئے کہ پاکستان میں 22 کروڑ کی آبادی ہے اور اس میں سے صرف 2% لوگ ریٹرنز فائل کر رہے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد آئیے کہ بجائے اس کے کہ یہ کوشش کی جائے کہ ہم اس کو ٹیکس بیس کو بڑھائیں, 2% سے انکریز کریں کسی طرح, ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ انہی 2% کو اور زیادہ نچوڑنا شروع کریں. بالکل, ٹھیک ہے, یعنی اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اچھا, ایسی ریٹرنز پہ سر ایسا بھی ہوتا ہے, میں نے کافی کمپنیز کا دیکھا ہے کہ ٹیکس فائل جب کروا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جتنا ریونیو آ چکا ہے کمپنی کی, مطلب انکم اور جو بھی ایکسپینسز ہیں وہ بیلنس کرنے کے چکر میں وہ کسی کو کچھ پیسے دیے اور وہ کسی طرح ان کو زیرو پہ لے کر آتے ہیں کہ انکم نہیں ہوئی ہے. تو اس طرح تو ظاہر ہے ہماری معاشی حالات اس طرح کی اسٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی نا. اپنی وہی عدیل والی بات کہ انڈیویجولی ہم اپنے جو ہمارے ٹاسک ہیں ہم اس میں اگر سنسیئر رہیں گے تو ہم آگے اوور آل ملک کو کلیکٹیولی صحیح سے چلا سکتے ہیں. بالکل, دیکھیں اگر ہمارے نظام میں خرابی ہے تو ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ سنسیئر نہیں ہے یا ٹیکس اتھارٹیز وہاں پہ لیکیجز ہیں یا کچھ. ٹیکس پیئرز کے پاس بھی بہت ساری غلطیاں ہیں جن کو صحیح کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات آپ نے بولی سیوک سینس بھی نہیں ہے نا, جو ہم کوئی اپنی ذمہ داری کا احساس بھی نہیں کر رہے نا کہ اگر کوئی چیز ہمیں نہیں مل رہی ہے تو ہم ہی انیشیٹو لیں, ہم ہی وہ پہل کریں اس میں. اور دوسری چیز جہاں تک آپ نے بتائی کہ یس ہم کنسیلمنٹس کی طرف جاتے ہیں, اپنی انکمز کو انڈر اسٹیٹ کرتے ہیں اور کسی طرح سے لیکیج ہو جاتی ہیں اس میں وہ ناجائز طریقوں سے ویسے بھی,
تو یہ تو ہماری اکانومی کا المیہ ہے. تو سر اور ٹیکس ملک میں پیئر یہی جو چیز ریشو ہے وہ کتنا ہے؟ مطلب جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ Sir, I 22 guess, کروڑ کی آبادی ہے، تو کتنے اہداف تک جو ہے نا ٹیکس وصول کر لیتی ہے گورنمنٹ؟ نہیں، گورنمنٹ دیکھیں میں پھر وہی بولوں گا، گورنمنٹ اپنا ہدف پورا کر لیتی ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ 6.1 ٹریلین بولا تھا، 6.125. ایون یہ والا جو کوارٹر ہے، اس کوارٹر میں بھی، یہ جو اس سال کا بھی پہلا کوارٹر ہے، اس میں ہمارا 6 بلین ہمارا ٹارگیٹ تھا، تو وہ 6.09 یا سم تھنگ لائک دیٹ، تو وہ مطلب وہ جو 6.135 target ابھی ہوتا ہے بھی وہ ہم نے achieve کر ٹارگیٹ لیتے تو ہیں. اچیو ہو جاتا ہے، لیکن Sir, مسئلہ ٹارگیٹ اچیو کرنا نہیں ہے. ٹارگیٹ اچیو کر کے آپ یہ نہیں بول سکتے کہ آپ کی وہ بس آپ مطمئن ہو جائیں. آپ کا پوٹینشیل اس سے کہیں زیادہ تھا. سر اتنی ہارڈ اب ٹاک ہو رہی ہے نا، ایسا لگ رہا ہے ہم کسی لیکچر روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیچر سامنے، ہم اس سے کویشچن پہ کویشچنس کر رہے ہیں. میرے خیال سے نتاشا آپ ہمیں کچھ شیئر، کوئی ٹریک میں وغیرہ. بس وہی عدیل پوچھنا چاہی تھی سر، آپ کو اس شعبے کے علاوہ موسیقی سے لگاؤ ہے؟ جی موسیقی سے بالکل، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سلیکٹیو ہوتی ہے. سلیکٹیو ہوتی ہے. اچھا، ہم آپ کو ابھی چلیں محمد جمن کا ایک کلام سناتے ہیں، اس کے بعد پھر واپس اسی ٹاپک پہ آتے ہیں. جی ناظرین، بدوں تھا محمد جمن جو کلام، انہیں کھا پو وری واپس اچو تھا نئی ٹاپک پہ.
वेलकम बैक नाज़रीन, उम्मीद आहे त तव्हांखे इलाही वणियो हूंदो इहो मोहम्मद जुमन जो कलाम। हाणे वरी जेको आहे साॻी टॉपिक ॾे हलूं था। क्वेश्चन हाणे स्टार्ट था कयूं असांजी साथी होस्ट हदील खां। जी हदील। थैंक यू सो वेरी मच। ब्रेक के टाइम हम इकोनॉमी के बारे में भी बात कर रहे थे, लेकिन बार बार हमारे सर कह रहे थे कि सर से पूछे कि उनको कौन कौन से गाने पसंद है। लेकिन एक चीज़ ऐड करूँ सर, हमारा क्योंकि ये रीजनल शो है तो इसमें आपको सिंधी लैंग्वेज में, बलूची लैंग्वेज में, पश्तो में, पंजाब में खूबसूरत जो हमारे ट्रैक्स हैं वो सुनने को मिलेंगे। अच्छा सर, क्वेश्चंस का सिलसिला फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग क्लासरूम में आ गए, लेकिन बीच में हम कुछ और भी बातें आपसे करेंगे, थोड़ा सा जनरल चीज़ों में आ जाएंगे। सर, आई रियली वांट टू आस्क हाउ टू ओवरकम द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्बैलेंस दैट इज हिटिंग द इकोनॉमी राइट नाउ। जी बिल्कुल। इसमें देखें एक चीज़ इंपोर्ट है, इंपोर्ट के ऊपर हम पहले तो बात करें। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है, मिलना, बनाना, मैन्युफैक्चर करना पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर ऑयल है, सबसे पहले तो लाजमन हमें इम्पोर्ट करना है। लेकिन इसके बाद हम अगर और भी इस तरह की कई चीज़ें हैं ज़ाहिर है, लेकिन हम देखें इंपोर्ट्स जब कर रहे हैं तो देखिए एक्सपोर्ट आपके कंट्रोल में होती हैं कि किस हद तक आपकी पैदावार है, किस हद तक आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, और उससे ओवर एंड अबव अगर आपकी वो प्रोडक्शन हो रही है तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें ज़ाहिर है लिमिटेशन है, अगर आपके पास वो कैपेसिटी ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो फिर ज़ाहिर है आप एक्सपोर्ट कर नहीं पाएंगे। तो एक्सपोर्ट के लिए आप डिपेंडेंट हैं अपनी रिसोर्सेज के। इंपोर्ट आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं, सिवाय उन आइटम्स के जो पाकिस्तान में ऑयल के हमें लाजमन इंपोर्ट करना ही है कुछ चीज़ें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हम जब देखें कि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें हम लग्जरी कार्स इंपोर्ट्स कर रहे हैं, बिल्कुल, कॉस्मेटिक्स इंपोर्ट्स कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जो हम कर्टेल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि हम सिर्फ इसेंशियल इंपोर्ट्स पे अगर रहें तो हमारे उसका बड़ा ज़्यादा फ़ायदे हैं ना। एक तो ये कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा बेहतर होगा, और इसी तरह ट्रेड डेफिसिट हमारा रिड्यूस होगा। तो ये जो इम्बैलेंस है, फिर मैं बोलूँगा एक्सपोर्ट आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज जितनी होंगी और वही बहुत प्यारी बात की। जैसे प्रोग्राम में ये बात भी चल रही है और हर एक को ये पता है कि जब कोविड-19 आया तो पूरी दुनिया मुतासिर हुई है। हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान, पूरी दुनिया बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुई है। नेगेटिव असरात तो हैं सर, इसके क्या कोई पॉजिटिव असरात भी रहे हैं? जी बिल्कुल। कोविड ने जहाँ पे इतने हमारे पास मनफी असरात मुरतब किए, लेकिन इसमें कुछ हमारे पास यानी अचीवमेंट्स भी हैं। अच्छा सर, वो कैसे? देखिए एक तो मेरे ख्याल में लोगों को शायद बचत की आदत कुछ पड़ी किसी हद तक, काफी हद तक, ठीक है ना। तो उस वक्त सब लोगों ने पैसे को होल्ड किया। सर अर्निंग नहीं हो रही थी, तो अभी आप जैसे बात जी, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि वैसे तो अर्निंग नहीं हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जो उनके अभी तो देखिए ना, हम लोग फजूल खर्ची की तरफ भी चले जाते हैं, लेकिन उस वक्त हम एक एक रुपया सोच के बैठ के आउटिंग नहीं, बाहर का खाना खाना, ऑप्शंस भी खत्म हो गई। दूसरी अगर आप देखें कि बड़ी एडवांसमेंट हुई है वो एजुकेशन की फील्ड में, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन हमारी बहुत, यानी इवन अब जबकि वो खत्म हो गए असरात को कोविड के, तो ऑनलाइन एजुकेशन स्टिल ऑनगोइंग। ऑनलाइन एजुकेशन से भी खुश नहीं थे सर बहुत से जी, लोग। वो बिल्कुल, लेकिन ये कि देखिए वो इनिशियली जाहिर है एक्सपर्टीज नहीं थी उसकी, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन भी बार बार कनेक्शन टूट रहा है या कुछ, फिर उसके बाद लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन, फिर उसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। तो बहरहाल अब ओवरकम किया है। स्टडीज तो काफी अब पूरी दुनिया में इसका ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा ये कि स्टार्टिंग में हर चीज की एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती उस तरीके से, मेरे ख्याल थोड़ा सा टाइम लगता है। इससे भी जो ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है वो ई कॉमर्स पे आया है। ई कॉमर्स, तो आप देखें ना कि यानी ऑनलाइन शॉपिंग अब सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ कराची लेवल पे नहीं, सिर्फ पाकिस्तान लेवल पे नहीं, बल्कि अब आप ऑल ओवर पाकिस्तान ही आप परचेजेस कर रहे हैं। एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ कि बिकॉज आई माई सेल्फ इज हैविंग एन ऑनलाइन बिजनेस विद द नेम ऑफ कल्चर ऑनलाइन। हमारा जो कारोबार चल पड़ा ना वो पड़ा ही कोविड में। तो कोविड का फरजाना का जो क्वेश्चन है, उसका इफेक्ट जहाँ पे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे, वहाँ पे हम जैसे जो होम एंटरप्रेन्योर्स हैं और बहुत सारी ख़वातीन हैं जो घर से काम करती हैं,
ان کا بند کاروبار چلنے لگ گیا کوئکلی اینڈ آن لائن شاپنگ کا ایک نیا کلچر آ گیا. سر ملٹی نیشنل کمپنیز کو بھی تو بڑا فائدہ ہوا, پہلے ہر میٹنگ کے لیے ٹریول کرتے تھے, اب زوم میٹنگز ہو رہی ہیں. جی جی بالکل بالکل, یہ بھی پازیٹیو امپیکٹ اس کا, تو وہی یہ بھی سب ای کامرس سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. بالکل ای کامرس تو بہت ہی آج کل. سر آج کل جیسے ہم معیشت جی سوری دیکھیں ایک چیز اور ایک ہوئی, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کم ہوئی ہے اس میں. یعنی ایک سیپریٹ آفس نہیں مینٹین کرنا, ایک سیپریٹ یعنی شو روم مینٹین نہیں کرنا, شاپ نہیں مینٹین کرنا, بالکل یعنی آپ صرف اپنے گھر میں بھی کسی اسٹور کے اندر آپ نے اپنا اسٹاک رکھا ہوا تھا. یہ جو چھوٹے ریٹیل بزنس ہوئے تو یہ کاسٹ آف بزنس کم ہوئی ہے. اچھا سر, جیسے صرف میں نہیں, ہر ایک پاکستانی یا ہم جتنے بھی پاکستان میں رہنے والے ہیں, ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارا ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے اور باقی کنٹریز کی طرح اسی طرح خوبصورت دکھے. ماشاءاللہ ویسے بھی پاکستان بہت خوبصورت ہے, کسی لحاظ سے کم نہیں, مگر ہم چاہتے ہیں کہ فاسٹ ایک دم اسی طریقے سے ترقی کرے. تو سر جیسے ابھی ہم نے یہ بھی بات کی کہ ملک کی معیشت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے, تو اس میں ہم سر کس قدر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو ان کو سر آپ کیا کہیں گے کہ کس طریقے سے ہم پارٹیسپیٹ کریں کہ ملک کی معیشت ایک دم سے بہتر ہو جائے اور اسی طریقے سے ترقی کریں جس طرح باقی کنٹریز اس وقت آگے نکل چکی ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں ایک جو سب سے پہلی اور بیسک چیز ہے, اس کا ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا ہے, وہ ہم عوام میں بحیثیت قوم احساس ذمہ داری پیدا ہو پہلے تو, ٹھیک ہے نا, یہ بہت ضروری ہے. اچھا پلس ہم میں سے بہت سارے کیسے ہوگی یہ احساس؟ دیکھیں اس میں یہ آپ کے اس قسم کے ٹاک شوز اپنا بڑا اویئرنیس کیمپینز ہو گئی. اچھا کووڈ میں ایک اور چیز بھی بڑی زبردست ہوئی, اس کو بھی میں اسی سے آپ کے سوال سے لنک کروں کہ لوگوں میں جو یہ اویئرنیس آئی ہے, چیریٹی آئی ہے, ویلفیئر انسٹیٹیوشنز بہت آگے آئے ہیں اس میں, اور لوگوں نے اپنی جی بالکل, تو یہ لوگوں میں احساس جاگا ہے کسی حد تک. سر اس سے میں ان کا فرزانہ کی بات کا میں بھی ایک جواب دینا چاہوں گی, اور میں آپ کا ورڈکٹ اس پہ پوچھنا چاہوں گی. سر ہماری جو کنٹری میں معیشت کو لے کے ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں, تو ایک چیز مجھے لگتی ہے کہ ریئل اسٹیٹ جو بزنس ہے اس نے بہت ہی بگاڑ پیدا کیا ہے پاکستان میں. اکانومی جو ہے وہ ورسٹ ہوتی جاتی ہے جہاں کا ریئل اسٹیٹ ٹاپ پہ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اتنا پیسہ ہے, اتنے بزنس مین یہاں پہ ہیں جن کے پاس اتنا اکاؤنٹس میں جمع کر کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, ان کو آپ انویسٹ کریں, فیکٹریز لگائیں, آپ پروڈکشن بڑھائیں گے ملک کی اور امپلائمنٹ بڑھے گی. جیسے کہ مطلب کہتے ہیں 50% جو ہے معیشت میں وہ سروس سیکٹر دے رہا ہے نا, تو ظاہر ایک بزنس میں انویسٹ کریں گے, پروڈکشن بڑھے گی, امپلائمنٹ بڑھے گی, تو اکانومی بھی تو اتنی اوپر جائے گی. اب ریئل اسٹیٹ بڑھتا جا رہا ہے اور معیشت کم ہوتی جا رہی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں اس میں آپ کے سوال کو یا اس بات کو میں دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک تو ریئل اسٹیٹ ہم بولتے ہیں, تو ریئل اسٹیٹ میں ایک تو وہ ہے جو انویسٹر ہے اور وہ بائنگ سیلنگ کرتا ہے صرف. اچھا انفارچونیٹلی وہ انڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں اس میں, تو وہ ریکارڈ پہ انڈر ویلیو ہوتی ہیں یا پراپر ان کو صحیح طرح سے, یعنی اس کا موٹیو ملک نہیں ہوتا, اس کا پرسنل موٹیو ہوتا ہے. ایک بات تو یہ تو واقعی آپ نے جو بات بولی بالکل دیٹ از نیگیٹو آسپیکٹ. لیکن اب اگر ہم اس کو دوسری سائڈ دیکھیں, جو ریئل اسٹیٹ کی دوسری سائڈ ہے, دیٹ از کنسٹرکشن انڈسٹری. اچھا اب اگر کنسٹرکشن انڈسٹری دیکھیں, ہم پچھلے 3 سالوں میں ہم نے دیکھا بھائی کنسٹرکشن پیکیج بھی آیا تھا کنٹری میں کہ نیا پاکستان اور لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیمز بنائی گئیں. تو اب آپ یہ دیکھیے اس کا پازیٹیو امپیکٹ کیا ہے. اگر آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری اٹھتی ہے نا, تو اس کے ساتھ آپ کی اسٹیل انڈسٹری اٹھتی ہے, اس کے ساتھ آپ کی سیمنٹ انڈسٹری, پھر اس کے ساتھ آپ کی یہ فرنیشنگز اور یہ سب. تو ڈیفینیٹلی اگر اتنا پوٹینشیل ہوگا تو پھر نئے بزنسز بھی کھلیں گے ان سیکٹرز میں, تو پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے اس کا. انفارچونیٹلی یہ والا آسپیکٹ ابھی ذرا سا ویک ہے, لیکن اگر اس پہ سوچا جائے, پراپر پلاننگ کی جائے, جو کنسٹرکشن پیکیج آیا گیا تھا وہ اس کے صحیح روح پہ اگر اس کو ہم استعمال کریں اس کو, تو ریشو سیل پرچیز کا تھوڑا زیادہ ہے نا, اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ ظاہر ہے وہ اکانومی تو افیکٹ ہو رہی ہے, اور انٹیکسڈ ہے وہ. اس میں ایک اور بھی ہے کہ کچھ نامنل سے ٹیکس لگے, لیکن وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہیں بالکل. تو
टैक्स फ्री जा रहा है वो बिल्कुल। मीशत के बारे में जैसे कि सर बात हो रही है नो कदरमन ला कसंग ची जमुंगा टॉपिक रवांदे द मीशत पहाक ला बांदे ची द मुल्क मीशत पसंग बेहतर कीगे और संग द मुल्क ची द मख के परमख्तक तैयारी के द यो कोर मिसाल वाखले का कोर के यो कस द गटे वाला भी और पिंजश पक कसान द खोड़नो वाला भी और आगा टूल ची द मगा यो कस बांदे ची द डिपेंड कई चिना जी तब गटे और तब रावड़े नो दासे हम पकोर के ची द आगा यो बिगाड़ ची द आगा पैदाशी नो द आगे द पारा जरूरी द आदे ची हर यो सड़े पके पार्टिसिपेट की नो ब्या द कोर हालातम बेहतर शी उमदा कशांति द मुल्क हालात बेहतर शी او لکه څنګه پروګرام کې مونږ دا خبره وکړه چې ملکی معیشت چې د هغه یو د ریړ هډې چې د هغې حیثیت لري نو هغه خلک چې د چا سره پیسه شته بزنسمین دي کاروباري خلک دي هغوی ته دا سوچ کول پکار دي چې آیا ټولو نه اول د ملک ترقي دپاره سوچ وکړي خپله پیسه چې ده په خپل ملک کې ولګوي نو د هغې نه داسې کېږي چې ډېرو خلکو ته روزګار هم میلاویږي بېروزګاري ختم شي او ملک چې دی همدغه شانتې ترقي کوي که د نورو ملکونو مثالونه مونږ وګورو هغه همدغه دي چې خپل ملک یې ګټي او په خپل ملک کې لګوي زمونږ به بدقسمتي ورته ووایم انفارچونیټلی چې زمونږ ملک پاکستان کې پیسه ګټي او د پاکستان نه بهر چې دا هغه پیسه ویسټ کوي نو دا شی چې دی ډیفینیټلی په ملک باندې ډیر زیات اثر انداز کیږي سر جیسے کہ میں یہی بات کہہ رہی تھی کہ اگر ہم جتنی بھی اسٹرگل کریں اپنی کنٹری میں اور اگر ہم کمانے لگ جائیں یا ایک اچھے بزنس مین بن جائے جیسے حدیل ہماری بہت اچھی آن لائن جو ہے نا وہ ان کا ہے ایک کر رہی ہیں کاروبار تو اس سے اس کو آمدن ہے یا فائدہ ہے اسی طرح اگر ہر شخص یہ پارٹیسپیٹ کرے کہ آیا اس ملک میں کما رہا ہوں یا اس ملک نے دیا ہے اور اپنے ہی ملک پہ خرچ کروں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ملک کی معیشت زیادہ بہتر نہیں ہو سکتی؟ جی بالکل بالکل دیکھیں ہم میں سے ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ اسے فرض کیا ہے بلکہ اس کے لیے یہ ضروری ہے اسے اپنی اسٹرینتھس پتہ ہونی چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور پھر اس کو صرف اپنے پرسنل پرپس کے لیے نہیں کہ میں اپنے لیے کیا کر سکتا ہوں اپنے ملک کے لیے کیا کروں اسے اپنی اسٹرینتھس پتہ ہوں اسے اپنی ایکسپرٹیز پتہ ہو پھر اسے اپنی ویکنیسز بھی پتہ ہوں کہ نہیں یہ میں اس چیز کا اہل نہیں ہوں تیسری چیز اسے اپنی اپرچونیٹیز پتہ ہوں کہ میں کہاں کہاں ان ہو سکتا ہوں اور کہاں کہاں میں فعال کردار ادا کر سکتا ہوں سر یہ چیز میں آج صبح ہی جب آ رہی تھی آفس تو میں یہی بات کر رہی تھی اپنے سبلنگ سے کہ جیسے فرزانہ نے کہا فری لانسنگ جو ہے وہ کووڈ میں بہت زیادہ ایڈوانس ہو گیا پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا فری لانسنگ کیا ہوتا ہے پیپل ور لائک کہ نہیں جاب جو ہے وہ 9 سے 5 کی نوکری اور وہ بھی سرکاری اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب آپ کا بچہ کوئی نوکری نہیں کرتا لیکن آئی ایم ریئلی تھینک فل کہ فری لانسنگ کو تھوڑا سا نارملائز کر لیا اور اس کے بعد جو یہ آن لائن سسٹم شروع ہو گیا ایگزیکٹلی آن لائن بزنس کریں اس میں فائدہ ہے شروع میں تھوڑا بہت نقصان ضرور ہوتا ہے اور وہ ہر بزنس میں جو ہے پروفٹ لاس ہوتا ہے بٹ آئی ایم ریئلی ہیپی ود دس تھنگ کہ جتنی بھی ہماری خواتین ہیں نا انہوں نے مردوں کے شانہ بشانہ گھر بیٹھ کے کام کرنا شروع کیا کووڈ کے دوران جب مینس ور ناٹ گوئنگ ٹو آفس خواتین نے کوکنگ اسٹارٹ کر دی اور جن کے اچھے سکلز تھے انہوں نے اپنے کوکنگ سکلز کو آپ کو بریک فاسٹ بھی ملے گا آپ کو لنچ بھی ملے گا آپ کو ڈنر بھی ملے گا لیکن بہت ریزنیبل پرائسنگ میں گھر کا کھانا پیور ہائیجین وتھ گڈ کوالٹی اینڈ وتھ گڈ کوانٹٹی تو دس از سم تھنگ ویری گڈ بہت پیاری بات حدیل میں بھی ابھی اسی پروگرام میں یہی بات کہہ رہی تھی کہ بھائی ہمیں ایک شخص پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے جیسے ہم پوری پاکستانی عوام ہیں اور ہم گورنمنٹ سے توقع لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اگر ہم گھر میں ایک بندہ کمانے والا ہے اور 6-7 اس کے بچے ہیں اب مرد میں بیچارہ کہیں ورڈ یوز کروں گی کہ وہ اپنی وائف کے اخراجات پورے کریں یا بچوں کے ڈیفینیٹلی مرد نے اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھنا ہے اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے تو ایک شخص پہ ڈیپینڈ نہ کریں جیسے آن لائن بزنس کی آپ بات کر رہی ہیں یہ بہت اچھا ہے کیونکہ خواتین کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے تو وہ ایک گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو ڈیفینیٹلی پورے ملک کا ماحول اچھا ہو سکتا ہے ایک چھوٹی چیز ایڈ کروں گی پھر سر کی طرف چلتے ہیں میں جب یونیورسٹی میں تھی تو آپ لوگ سن کے ہنسو گے میرے بہت ساری کولیگس تھیں وی ور کلاس میٹس ٹوگیدر تو میں پوچھتی تھی کہ یار تم کیوں ماسٹرز کر رہی ہو ایڈورٹائزنگ میں یا تم کیوں بیچلرز کر رہی ہو میڈیا سائنسز فلم اینڈ ٹی وی میں یار امی نے کہا تھا کر لو ابھی فارغ بیٹھی ہو جب تک کوئی اچھا رشتہ نہیں آتا تو ماسٹرز کر لو میں نے کہا تم لاکھ روپے فیس پر سیمیسٹر دے رہی ہو صرف اس لیے کہ ایک اچھا پروپوزل آ جائے تو آئی تھنک کہ خواتین کو اپنی ڈگریز کو کیش کرنا چاہیے اور اپنے ہسبینڈز ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ میرا جو پرسنل اوپینین ہے مجھے لگتا ہے کہ جتنی آپ ورکنگ وومن ہوتے ہو آپ اتنا زیادہ ایکٹیو ہوتے ہو اپنے گھر میں اور یہ جو گھریلو
ایشوز ہیں آپ ان سے بھی بچ جاتے ہو, جو فیملی پالیٹکس وغیرہ ہوتی ہے. بہت پیاری بات ہے, صحیح کہہ رہی کیونکہ ہیں اگر ہم عدیل. باہر کا کام کرتے ہیں یا باہر کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں, اسی طریقے سے ہم گھر کو بھی بہت اچھے نتاشا طریقے کچھ سے کہنا بھی چاہ رہی مینیج تھی. کریں. ہاں, اس پر ایک سوال مجھے بھی ہے. بہت اچھی لگی یہ بات عدیل کی کہ کچھ نہ کچھ یہ جو اپنی ڈگری ضائع کرتے ہیں یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اور ایک تو اپنے دماغ میں یہ تھنکنگ ہی نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمیں اچھے رشتے کے لیے ہی پڑھائی کرنی ہے, ڈگریز تو لینی لاکھ ہے. روپے نہیں دوں آپ کی اچھے جگہ رشتے پہ کے لیے. جب آپ کی سیٹس جو آپ فار ایگزامپل یہ جو ڈاکٹر بنتے ہیں, انجینئر بنتے ہیں, ان کے لیے جو سیٹس ہوتی ہیں وہ بہت ڈسپریٹلی کوئی ویٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے, اور پھر آپ کا رشتہ ہوتا ہے اور آپ وہ چھوڑ دیتے ہیں, تو ان کی بھی ضائع ہوتی ہے جو کہ ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, اور آپ اپنے لیے بھی اس وقت نتاشا ایک نقصان بہت پیدا اچھا میرے کرتے ہیں. ذہن میں سوال ہے. جیسے سر ابھی ہم نے بات کی کووڈ کی بات کی, پھر اس کے بعد سیلاب آیا جس سے بہت برے طریقے سے پاکستان متاثر ہوا ہے. ڈیفینیٹلی ایگریکلچر کی اگر ہم بات کریں, زراعت, اور ہم اپنے کسان بھائیوں کی بات کریں جن کے جو ہے نا گندم کی فصلیں اور چاولوں کی فصلیں جتنے بھی, کیونکہ کسی ملک کی ترقی میں جو ہے نا زراعت کا بہت بڑا ہے. ایگریکلچر کی اگر ہم بات کریں فصل, کیونکہ کپاس کی فصل بہت بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے. اسی طرح پاکستان جو ہے نا ایک زرعی ملک ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کس طریقے سے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی, سب سے پہلے تو جب ہم بول رہے ہیں کہ بیک بون ہے ایگریکلچر, اور اگر بیک بون پہ ہی ضرب لگ گئی ہے, 23% کمر ٹوٹنے والی بات ہے نا, یہ سر. تو ایک چیز ہو گئی. پھر دوسری انفارچونیٹلی جو ایگریکلچر کی سپورٹ بھی پراپر نہیں ہوئی ہے یہاں پہ. دیکھیں یوریا نہیں مل رہا ہے لوگوں کو, صحیح ہے, اور پانی کی ایشوز ہیں اپنی. یہ چلیں اس دفعہ آ گیا, ضرورت سے زیادہ آ گیا, اس دفعہ تباہ کن ہو گیا وہ, لیکن پانی نہیں ہے وہاں پہ. اور سر اس وقت ملک جو ہے وہ درآمدات میں ہے یا برآمدات ہے؟ زرعی ملک جیسے پاکستان کا تو ہم پڑھتے آ رہے تھے کہ ایک زرعی ملک ہے اور ہمیں جو ہے نا برآمد کرنی پڑتی ہے. جی, تو اب سر ہم منگوا رہے ہیں باقی کنٹری سے, تو کیا سر یہ ہمارے لیے نقصان دہ, کیونکہ ٹیکس بھی اتنا دینا ہے, پھر مہنگائی بھی اسی حساب سے بڑھی ہے. بالکل, ایک تو یہ ہے نا کہ ہم یعنی خود کفیل بھی ہوتے ہیں کہ ہم چیزوں کو ایکسپورٹ کرتے بجائے اس کے کہ ہم وہی چیز اب امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے. تو بالکل ہم نے اپنی کیپیسٹیز کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا, دوسری ایک اور چیز ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں یعنی ہمارے 75 سال ہو گئے ہمیں, ہم نے لا تعداد ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک ہم وہ اپنے ملک میں بنا ہی نہیں پائے. یعنی ہم اپنے ملک میں گاڑی نہیں بنا پائے, مثال کے طور پہ ہم کار نہیں بنا پائے, جبکہ دیگر ہمارے مور اور لیس ہماری ہسٹری کے ایکویلنٹی یا ہمارے ریجن کے قریب ہی انہوں نے اسی وقت پارٹس بنانا شروع کر دیا. ہم نے اسمبلنگ تو شروع کر دی لیکن پارٹس نہیں بنائے. انڈیجنس انڈسٹری کو ہم نے کوئی یعنی امپورٹنس نہیں دی, یا ہمارے لوگ سامنے نہیں آئے. تو بالکل ہم یہ جو آپ نے پہلے بھی یہ سوال پوچھا تھا, میں نے یہی کہ یہ ہمارا ٹریڈ امبیلنس ہے, ایکسپورٹ اور امپورٹ کے درمیان کوئی توازن ہی نہیں ہے. پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے, اگر ہم کہیں یہاں پہ قدرتی آفات سب سے زیادہ افیکٹ کر جاتے ہیں. جیسے زلزلوں کی اگر ہم بات کریں سر, ہم 2005 میں 2008 میں سر جو بالا کوٹ میں زلزلہ آیا تھا اس سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوا. سر کتنی بھی قدرتی آفات آتی ہے, جیسے ہی پاکستان سٹینڈ اپ ہوتا ہے یا پاکستان جیسے ترقی کی طرف گائل ہونے لگتا ہے اسی طرف چل پڑتا ہے, تو سر کوئی نہ کوئی قدرتی آفات آ جاتی ہے. اس سے نپٹنے کے لیے آپ کے سوال پہ مجھے یہ آفات آتی کیوں ہیں یہ بھی تو سوچیں نا آپ, اور اسی جگہ پہ بار بار کیوں آ رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ خامیاں رہی ہوں گی ہمارے میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں وارننگ دیتا ہے. اچھا سر, ایگریکلچر کی کیونکہ بات ہو رہی تھی تو ہم اگر دیکھیں تو 23% پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ایگریکلچر پہ بیس کرتی ہے. لیکن سر ایک چیز جو میں نے نوٹ ڈاؤن کی تھی وہ یہ کہ اگر ہم ٹیکنالوجی یوز دیکھیں, ایگریکلچر جو پروڈکشن ہے اس میں ہم دیکھیں کہ ہم ٹیکنالوجی میں کافی پیچھے ہیں. ابھی بھی بہت سارا پانی ہم ضائع کرتے ہیں لوور ییلڈ کے لیے. تو سر اس بارے میں آپ کے کیا اوپینین ہے کہ گورنمنٹ اپنا کیا انپٹ دے سکتا ہے ایگریکلچر کے سیکٹر کو امپروو کرنے کے لیے؟ جی بالکل, اس میں دیکھیں جہاں تک ہم دیکھیں ایگریکلچر جب ہمارے سامنے آئے تو ویسے تو بڑے یعنی ایڈوانسڈ اس کے طور طریقے اب ہیں, لیکن ہم لوگ ظاہر ہے خاص طور پہ آپ کا تعلق تو رہا انٹیریئر سینس سے, میں اب ظاہر ہے کراچی میں بیٹھے تو ہمارے پاس ایگریکلچر کا تاثر ہم فوراً ذہن میں ٹریکٹر آتا ہے, پانی آتا ہے, یوریا آتی ہے, یہ 2-3 چیزیں آتی ہیں نا. سر نیو ٹیکنالوجیز کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتا رہے تھے, وہ پلیز ذرا بتائیں. جی, تو اب
एग्रीकल्चर भी मैकेनाइज्ड हो गई है जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये एक निगलेक्टेड सेक्टर है। मैं फिर बोलूँगा कि भाई बैकबोन होने के बावजूद हम देखिए पोटेंशियल सबसे ज़्यादा इसी में है, और इसी को हम और चीज़ों पे काफ़ी तवज्जो देते हैं, आईटी पे दे रहे हैं, आईटी पे भी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं दे रहे, लेकिन ये कि आईटी पे दे रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग पे कोशिश कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जिसमें पोटेंशियल है, यानी हम अपनी जो एफर्ट्स और रिसोर्सेज को ज़ाया कर रहे हैं वो उन जगहों पे कर रहे हैं जिनका रिजल्ट हमें कम मिलना है, और जिनका रिजल्ट हमें ज़्यादा मिलना है हम उनके ऊपर नहीं दे। सर मैं इस पे मैं महंगाई से रिलेटेड पूछना चाहूँगी कि अभी चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? जैसे किसी एक जगह से एक चीज़ 10 रुपए की मिल रही है, वही चीज़ दूसरी जगह से 50 तक भी मिलती है, 20 की भी मिलती है, तो ये सारी चीज़ों को, इस सिस्टम को कैसे सही किया जाए? ये सर इन्होंने मेरी दुखती रग पे ना हाथ रख लिया है। टमाटर 300 रुपए जब होते हैं मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि मैं, और मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ प्राइस होती है। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको इसमें बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ। द अदर डे मेरे ख्याल में 3 दिन पहले या जुमे की शाम को या ऐसे मेरे ख्याल में जी जुमे की शाम को मैं एक साहब के साथ बैठा था, वो अब आपने शायद सुना भी नहीं हो, वो है कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी। अच्छा, कंज्यूमर अब ये एक यहाँ पे मौजूद है इस वक्त कराची में, हम में से कई के लिए ये आज एक नया नाम है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यानी चीज़ आर्टिफिशियली महंगी हुई है, टमाटर 400 पे भी गया है, ठीक है, मिल्क 200 पे भी गया है, ठीक है, और अभी भी आपने क्या करना है, कंज्यूमर ने क्या करना है? कंज्यूमर क्या चंद दिन सब्र कर सकता है? चिकन का, पोल्ट्री का भी इशू थी, पोल्ट्री की क्या हम एक दफ़ा, एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म है हमारे पास, क्या हम एक दफ़ा रुक नहीं सकते उस चीज को इस्तेमाल करने? नहीं, आप मुझे बताएं, अगर मिल्क को हम रोक लें, चंद दिन पाउडर मिल्क पे चले। सॉरी, मैं आपका कलामी की माफ़ी चाहती हूँ सर। बात यह है कि हमें बहुत सी चीज़ों को खुद भी फेस करना है। अब देखिए सर, ये कुदरती आफात जैसे आ गए, जैसे अगर हम सैलाब की बात करें, आप बात करें कि टमाटर इतने एक्सपेंसिव हो गए, तो सर आप ये हमें ये भी तो सोचना चाहिए ना, बीइंग अ पाकिस्तानी, के सैलाब आ गए, फसलें तबाह हो गई हैं, डेफिनेटली अगर हम कोई चीज़ बाहर से मंगवाएंगे, उसको इम्पोर्ट करेंगे, तो वो चीज़ तो हमें महंगी ही मिलेगी ना। उस पर टैक्स इतने हैं, किसी कंट्री से हम मंगवा रहे हैं, फिर वो इतना पेट्रोल और सब कुछ। मगर हम पाकिस्तानियों को चाहिए कि हम मुत्तहिद होकर इस चीज़ का भी हम फेस करें, हम हर चीज़ को नेगेटिव ना सोचें। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ चीज़ें दोबारा अपनी जगह पे आ जाती हैं, सही हो जाती हैं। जी बिल्कुल, देखिए उस आपकी बात उस हद तक बिल्कुल सही है कि ये सब कुछ हो, महंगाई हो, लेकिन एक रीजनेबल लिमिट तो हो ना। वही चीज़ जो आपको, यानी शायद एक जगह पे, मैं अलग अलग सूबों या शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, विद इन कराची एक ही शहर में आपको टमाटर 300 भी मिलेगा और 400 भी मिलेगा। जी, तो अब यहाँ पे तो कुछ ना कुछ खराबी है ना। यही सवाल हमारे अपने ही मैं थोड़ा सा, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, लेकिन हमारे अपने भी जितने फार्मर्स थे या जो लोग बिजनेस में थे, स्पेशली फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स, जब ईरान से टमाटर आने लगे जी, तो उन्होंने गाड़ियाँ रोक रोक के टमाटर ज़ाया किए कि जी वो सस्ते बिकेंगे, हम अपना जो हमने जमा किया है महंगा, हम उसको महंगा बेचेंगे। देखिए द थिंग इज दिस कि हर कोई नहीं अफोर्ड करता, लेकिन अब ऑल्टरनेटिव हम कंज्यूमर्स हैं, हमने किस तरह से अपनी चीज़ों को बैलेंस किया। हमने टमाटर की जगह जी दही ले ली, इमली ले ली, लेकिन कुछ लोग हैं, थोड़ा सा कुछ लोग हैं कि वो चीज़ भी नहीं अफोर्ड कर सकते। व्हाट यू से? महंगाई समझ आता है, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन अच्छा जी यक सोत बलूची तैयार है यहाँ सोता कि अस्ते गोश्तारा रमज़ान शात आवाज़ा और गुशीना रीजनल शोई और आई था कि रीजनल ट्रैक्स में भी अंगुरे वश नहीं थे। सो एक सोता गोश्तारे आई पर दोबारा अम्मा का आया और सरे गुना गपतरान करा।
दबाएं तई नाम दबाएं वरा दूची बलूची मैं रूची मरूची वरा दूची बलूची मैं रूची मरूची कुल्ला चजताएं मैं दूध रबी दग कुल्ला चजताएं मैं दूध रबी दग डोल दारू ज़िबाएं मैं शारू में तक वरा दूची बलूची मैं रूची मरूची वरा दूची बलूची मैं रूची मरूची इशारे दुआ पीरनी गोने पतो नदर में होने वतन बाग बहारे गुलाबानी इशारे दुआ पीरनी गोने पतो नदर में होने अमराउ सखाएं मैं कुल्लनी ब्राएं अमराउ सखाएं मैं कुल्लनी ब्राएं वरा दूच बलूची मैं रोच मरूची वरा दूची बलूची मैं रूची मरूची कुल्ला चजताएं मैं दूध रबी दग कुल्ला चजताएं मैं दूध रबी दग डोल दारू ज़िबाएं मैं शारू में तक वरा दूची बलूची मैं रूची मरूची वरा दूची बलूची मैं रूची मरूची कुल्ला चजताएं मैं दूध रबी दग कुल्ला चजताएं मैं दूध रबी दग डोल दारू ज़िबाएं मैं शारू में तक वरा दूची बलूची वेलकम बैक टू पाकिस्तान टाइम व्यूअर्स हमें मर्ची टॉपिक इकोनॉमी पाकिस्तान बाबत हम गपतरान के गए और के हंसते 1 आवर के हंसते हमें डिस्कशन गुजरता हमें कोशिश हंसते कि हम टॉपिक कम लाइट पे बले इस तक ज़रूरी है टॉपिक इस तरह गपतरान के हम पता या गप्पे जिनी एग्रीकल्चर बाबत बार बार ज़रात इस तरह मनी पर्चे फोकस है पर्चे अगर हम बलूचिस्तान पिचारा पंजाब के हंसते सूबा शदुरसिन मस्तर सूबे अगर हम उदा फार्मिंग का पिचारा दुरसिन से ज़्यादा हंसते भले एक चीज़ें ऐड करनी कि कोविड टीम साहिब अख्तार अर्चिका मरदुमता आया मरदुमनी लाजम हेल्प करता वरना कोविड पद सिचुएशन हन चुशता कि अम्मे मुल्क ऐसे बिल्कुल अनसर्टेनिटी नेम गया पूरा ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अम्मा कैसे ये चीज़ें ख्याल पिकना अच्छा कम बाज टॉपिक का देमा बरा सर अगर हम थोड़ा सा मैं टच करना चाहूँगी फ्रीलांस काम को दोबारा और फिर उसके बाद अपने कोलिग्स की तरफ जाऊँगी कि पाकिस्तान से बहुत लोग हैं जो फ्रीलांस काम करना चाहते हैं आजकल अमेज़ॉन का एक पूरा दौर है ठीक है हर तरफ देखो हर कोई अमेज़ॉन का चर्चा करता है इवन मेरी अपनी भी अमेज़ॉन में आईडी है लेकिन सर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमें होती है वो ये होती है कि हमारा अकाउंट यहाँ का नहीं बन सकता हमारा जो अकाउंट है नेशनल अकाउंट रिकग्नाइज नहीं होता एंड हमें अमेज़ॉन के लिए इंटरनेशनली अपना एक अकाउंट बनाना पड़ता है तो सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि यस
بہت سے ایسے انٹرنیشنل فری لانسرز ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں, آئی ٹی سے ریلیٹڈ بھی کام کر رہے ہیں, جیسے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, بہت ساری چیزیں. پاکستان میں ہم پے پیل کو, پائونیئر کو اگر لیگلائز کریں تو اس سے ہمارا ڈالر امپروو ہو سکتا ہے. ہم کیوں لیگلائز نہیں کر رہے؟ جی دیکھیں یہ آپ نے اور بڑا کرپٹو کرنسی کے بھی بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ وائی وی آر ناٹ لیگلائزنگ اٹ. جی اس میں دیکھیں ایک تو یہ کہ پاکستان میں ابھی بینکنگ سیکٹر ہے, سب سے پہلے آپ کی کرنسی کے اوپر ہی آ جاتے ہیں نا, کہ جو بینکنگ سیکٹر ہے ہمارا پاکستان میں یہ ایڈوانس نہیں ہے. یہ ابھی یعنی حالانکہ ہمارے پاس اچھا خاصا انڈیپینڈنٹ بعد ٹائم ہو گیا ہے, لیکن اب آپ نے دیکھا یہ جو پچھلے 2 سے 3 سال ہیں تو بڑی زیادہ ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, یعنی اب آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کو اپنے موبائل فون سے کنٹرول کر رہے ہیں جو اب سے 2 سال پہلے نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرف ایک قدم تو ہے. اب جہاں تک آئیں دیکھیں آن لائن ٹرانزیکشنز ہوں گی, اس میں کوئی بیچ میں روک ٹوک نہیں ہے, اور ہمارے پاس آلریڈی ہم فوریکس ایشوز فیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو جہاں تک کنٹری میں اگر فوریکس ان کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو دیٹ از ویری پازیٹیو, لیکن ظاہر ہے ہماری فوریکس ان کے بجائے ہماری فوریکس آؤٹ زیادہ ہوگی. اگین وہی ہم ڈیفیسٹ میں آلریڈی پڑے ہوئے ہیں, فارن ریزروز ہمارے آلریڈی شارٹ ہیں, تو اس کو اکانومی کو ظاہر ہے کنٹرول اس کے اوپر رکھنا ہے. ود دا پیسیج آف ٹائم انشاءاللہ اگر ہماری یہ کرنسی کی پوزیشن, فارن کرنسی کی پوزیشن امپروو ہوتی ہے تو بینک نے اس ڈائریکشن میں کام کیا ہے, بہت ڈیجیٹلائزیشن تو ہوئی ہے. اب جہاں تک جن آرگنائزیشن کا آپ نے نام لیا یہ اسپیسیفک ابھی ظاہر ہے ہمارے یہاں لیگلائز نہیں ہوئی ہیں. کرپٹو کرنسی کے بھی بارے میں ذرا بتائیں ہمارے ویورز کو. جی اس میں دیکھیں اب یہ کرنسی ہے, یہ ایک تو بڑی آسان پیپر کرنسی ہے نا, تو یہ صرف آپ کی آن لائن کرنسی ہے. آن لائن کرنسی ہے کہ یعنی اس میں آپ نے کہیں پاکستان سے باہر پیسے تو ٹرانسفر کر دیے اور اب وہاں سے وہیں پیمنٹ ہو جائے گی آن یور 1 کلک اونلی, یعنی آپ کے پاس سے تو یہاں کیش آؤٹ ہو گیا نا. تو ایک بات. دوسری چیز یہ کہ اس کے پیچھے کوئی بیکنگ نہیں ہے نا, یعنی فرض کر لیجئے کہ آپ کی کوئی ٹرانزیکشن ہوئی اور انفارچونیٹلی اس کی کنسیڈریشن آپ کو نہ ملی, اس یعنی جس چیز کے لیے آپ نے ٹرانزیکشن, تو آپ کے پاس ریمیڈی کیا ہے؟ ریمیڈی نہیں ہے نا, بیگڈ نہیں ہے وہ کرنسی, کیونکہ وہ سسٹم کوئی بیسیکلی چلا ہی نہیں رہا ہے, ایک دفعہ بن کے ختم ہو چکا ہے. اس کو لیگلائزڈ ہونے کی صرف ضرورت ہے. یہ دیکھیں ابھی ہم جیسے میں کہوں گا ڈیجیٹلائزیشن ہماری انفنسی لیول کے اوپر ہے. ابھی فار ایگزامپل اف آئی ہیو اکاؤنٹ ان امیزون, ٹھیک ہے, اینڈ میرا اکاؤنٹ بھی ہے وہ باہر کا ہے, ٹھیک ہے, اگر پیسہ ڈائریکٹلی میرے اکاؤنٹ میں آئے گا تو اس سے پاکستان کی اکانومی میں بھی تو اضافہ ہوگا نا. اگری, میں بالکل, دیکھیں میں نے یہی بات بولی نا, اگر فارن ایکسچینج ان ہو رہا ہے نا تو ایز لانگ ایز دیٹ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی بائنگ زیادہ ہوگی, سیلنگ نہیں ہوگی. ہمارے یہاں سے یعنی یہ سروس یا گڈز ایکسپورٹ نہیں ہوں گی, امپورٹ زیادہ ہوگی. اچھا سر, جیسے وہی ایشو جو ہم اس وقت آلریڈی فیس کر رہے ہیں وہی ہے, آن لائن میں بھی یہی ایشو آ جائے گی ہمارے لیے, تو اس وجہ سے فی الوقت اس کو, لیکن یس دیر از اسٹرانگ لائکلیہڈ کہ یہ فیوچر میں کبھی لیگلائز بڑھ رہا ہے بزنس یہاں پہ آن لائن سسٹم, تو میرے خیال سے دعا کرو یار لیگلائز ہو جاؤ. میں اسی کا اچھا سر, جیسے ابھی ہم نے پروگرام میں بات کی کہ اور یہ ہم بچپن سے بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, اور پاکستان جو ہے نا گڈ لسٹ میں بھی اس کا نام رہا ہے کہ زراعت کے مقابلے میں جیسے فصلیں ہم لوگ گندم اور گنا, چاول اور بہت سی ٹماٹر, بہت سی کپاس, اگر ہم فروٹ کی بات کریں ہم بلوچستان سائڈ پر جائیں وہاں پہ سیب, انگور, اس کے باغات ہیں سر, بہت زیادہ, بہت وافر مقدار میں ہیں. تو سر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو ہم ذخیرہ کریں اور جب ایسے قدرتی آفات آئیں تو اس سے نمٹنے کے لیے بجائے اس کے کہ ہم کسی اور ملک سے اس کو درآمد کرتے ہیں تو اس کو ہم سیو کر سکیں, کیسے کہ ذخیرہ اندوزی کر سکیں, یا ان کو سیو کریں کہ ہمیں جو ہے نا اتنا پھر ٹیکس نہیں پے کرنا پڑے یا ہمیں مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑے, تو ایسا کچھ ہے؟ جی دیکھیں اس میں جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا کہ ہماری جو ایگریکلچر ہے نا یہ میکنائزڈ نہیں ہوئی ہے. بالکل, اب جو پروڈیوسر, جی توجہ دی نہیں گئی, پلس دیکھیں اب جب آپ نے جیسے بلوچستان کا ذکر کیا تو وہاں پر تعلیم کا ریشو بہت کم ہے, اور جو ہمارے وہاں پہ ایگریکلچرسٹ ہیں جنہوں نے اچھی یہ پروڈکٹس ہیں ان کی, آڑو ہے, ایون مینگو سے انٹیریئر سندھ میں بھی اور پنجاب میں,
ये मैंगो पाकिस्तान का मैंगो मतलब टॉप पूरी कंट्रीज दुनिया में में, आता जी, है जी। UAE में क्वालिटी मैं गई वाइज, थी सर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जी। हमारे किसान को या एग्रीकल्चरिस्ट को तो पता ही नहीं है ना कि उसको प्रिजर्व कैसे करें और वो हार्ड डिफिकल्ट टाइम्स में उसको लेके आए। फिर आपने अभी एक बात की कि उसके पास मौजूद है लेकिन वो कम कीमत पे बेचने को तैयार नहीं है, रोक के बैठा है या ज़ाया कर दिया उसने। तो मतलब ये इश्यूज तो मैं हैं। जैसे बात होने कह की रही भी हूँ बहुत कि ज़रूरत है। गंदम लेकिन हमें yes, सेव करनी चाहिए, बिल्कुल, या अगर इस चावल या तरह से कपास, हम- ये फसलें अगर ये जो हमारे पैदावार है सर, इसको अगर हम सेव करें तो इस तरीके से भी लेकिन, हमारी बिल्कुल इकोनॉमी आप इसको बेहतर हो मैनेज कर सकती लेकिन है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पोजीशन अब ये है कि हम सेव तो कर लेते हैं, वो आपने जो लफ्ज़ भी मैं- यूज़ किया ज़ख़ीरा अंदोज़ी, लेकिन उसे हम अपनी Preserve मौका नहीं परस्ती कर के तौर सकते के हैं, लिए हाँ। यूज़ करते हैं, सर, फिर बाद में उससे तो उससे फ़ायदा किस उठाएं। तरीके से निपटा जाए? जो देखें बेसिक वही है कि हमारी नीयतें बेहतर हो ना, तो वहीं से मैं एहसास सर हमेशा ज़िम्मेदारी हो। प्रोग्राम में एक ही बात करती हूँ कि सर तो- अमल नहीं है, हमें हर चीज का पता है मगर हम उस पे जो है ना अमल नहीं करते। बेसिक ये एक बात है। हमारे बड़े अक्सर कहते हैं ना कि अगर हमारे लोगों को पता चल जाए कि कल क़यामत है ना, तो आज कफन की प्राइसेस जो है ना वो बढ़ा दें। बिल्कुल हाई चली जाएंगी। इट्स लाइक दैट सर। एग्जैक्टली फरजाना की बात को मैं स्टैंड करूंगी और हम नताशा की भी तरफ चलेंगे। नताशा के जहन में बहुत कुछ चल रहा है सर। अभी भी हम कोई भी क्रेट्स वगैरह खरीदते हैं, चाहे वो सेब के हों, आम के हों, कहीं ना कहीं वो कीड़े, उनमें आपको एक आध ऐसे पीसेस मिलेंगे कि जिसपे वो कीड़े लग चुके होते हैं। तो आई थिंक कि हमारे फार्मर्स को हमें और ट्रेन करने की ज़रूरत है, उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है कि फ्रूट हो या वेजिटेबल हो वो लॉन्ग लास्ट चले। ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है और वो उसी वक्त होगी कि जब उनको थोड़ा बहुत गवर्नमेंट भी हेल्प कर सके। थोड़े नई टेक्निक सिखाने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम चीज़ों को प्रिजर्व करें। पहले के ज़माने में बलूची एक डिश की मैं बात करती हूँ, ज़रा थोड़ा सा टॉपिक को हम चेंज करते हैं। उसको हम बलूची में बोलते हैं तबाहग। स्पेशली सर ईद के दिनों में ये बनता है, जैसे लांदी होती है वैसे तबाहग होती है। अब वो किस तरह से स्टॉक करते थे कि उस ज़माने में क्योंकि इतना फ्रेश वगैरह नहीं थे, तो दे यूज्ड टू पुट नमक उसके ऊपर और अनारदाने को फ्राई करके उसको बिल्कुल ब्लैक, जब उसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाता है फिर उसको ग्राइंड करके और गोश्त के ऊपर लगा के गोश्त को छोटे छोटे रस्सियों पे डाल के लटका दिया जाता है। वो सूख जाता है और उसके बाद इस तरह से यू कैन प्रिजर्व अ लॉट ऑफ थिंग। लांदी जिसे कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हदील जी नताशा। बिल्कुल हदील जो बातें कर रही हैं बिल्कुल सही है। और इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि सर आपको नहीं लगता कि इसी तरह जो उनको मतलब ज़ख़ीरा करना या कुछ चीज़ें पता ही नहीं है, मैकेनिज़्म इतना अच्छा नहीं है वहाँ का, तो उसके लिए थोड़ी सी एजुकेशन की ज़रूरत है। एक तो मतलब अवेयरनेस सेशंस कुछ उनके लिए कंडक्ट किए जाएं डिफरेंट ऐसी जगहों पे जाके, बिल्कुल, उनको बताया तो जाए कि आप ऐसा करेंगे तो इसमें आपका भी फ़ायदा है और पूरे मुल्क का भी फ़ायदा है। कुछ चीज़ें तो उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है ना। बिल्कुल। इसमें देखिए गवर्नमेंट का रोल क्या हो सकता है कि मोबाइल टीम्स बनाएं या उनकी लैंड्स पे भेजें उनको, वहाँ पे मतलब मैं नहीं बोलता कि लंबी लंबी क्लासें करवाएं या कुछ कराएं। मेरे ख्याल में अगर उनकी काउंसलिंग कोई आधे एक घंटे भी काउंसलिंग हो जाए तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ ही अरसे में वो उन लोगों को पता चल जाएगा कि हम एक तो ये कि फसल को ख़राब होने से कैसे बचाएं। अच्छा मैं बड़े अपने लाइटर नोट आपको बताऊं कि फसल के हवाले से कि हम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डिनर के लिए बैठे होते हैं और वहाँ टीवी के ऊपर सुंडी का इश्तिहार आ जाता है, तो आप ज़रा देखिए कि हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं उस पर। यानी हम सुंडी के इश्तिहार को हमने एक मजाक बना के रखा हुआ है कि ये क्यों चल रहा है या इतना ज़्यादा क्यों चल रहा है। तो देखिए वो ज़रूरत है। हमने फ्रूट्स की बात की या वेजिटेबल्स की बात की। जब मैं यूएई में सर यूएई गई थी तो वहाँ पे सर फ्रूट मंडी है, वहाँ पे सर हर तरह का फ्रूट जो है ना पाकिस्तानी एक नंबर पे है। चाहे वहाँ का पाकिस्तान का मैंगो है या ग्रेप्स ले लें या एप्पल ले लें, तो सर उन्होंने सेव किए हुए और आपको पूरा मतलब पूरे 12 साल, हमें तो यहाँ पे या 3 महीने ऑरेंज खाने को मिलता है या 2 महीने हम वाटरमेलन खाते हैं, फिर उसके बाद अगले साल हमें वेट करना पड़ता है। जबकि हम बाहर कंट्रीज़ में जाते हैं तो वही जो हमारा पाकिस्तानी फ्रूट है वो एक नंबर पे है और उसको उन्होंने पूरा साल के लिए सेव किया हुआ होता है और उसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता। वो लोग इस तरीके से सेव करते हैं। आपको किसी वक्त कोई भी फ्रूट खाना हो या दिल कर रहा हो तो आप वो फ्रूट वो लोग वहाँ पे अवेल कर लेते हैं, ले सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में कब ये लोगों में ये शऊर उजागर होगा कि हम ये चीज़ सेव कर लें, इससे भी हमारी जो है ना पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सकती है बजाय इसके कि हम मंगवाएं।
تو وہ کس طریقے سے ہم سیو کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد حدید بہت اچھا کویشچن پوچھیں گے آپ سے. جی بالکل یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. پھر وہی بات ہے آپ کی کہ گورنمنٹ کے بغیر سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر نہیں. دیکھیں کوئی بھی انیشیٹو اگر پرائیویٹ سیکٹر سے لے گا نا تو وہ ایک ریسٹرکٹیڈ ایریا پہ ہی جا سکتا ہے پورے ملک میں. اچھا پھر ایک چیز اور ہے, ہماری ایگریکلچر کی تعلیم بھی ہمارے یہاں زیادہ نہیں ہے. ایگریکلچر یونیورسٹیز نہیں ہیں ہمارے پاس, بہت کم ہے. یعنی اب اگر آپ گننا شروع کریں تو بڑی مشکل سے آپ کو سندھ میں ٹنڈو جام میں ایک ملے گی آپ کو, پھر پنجاب میں فیصل آباد میں ہیں اور پشاور میں ہے, لیکن یہ کہ یہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. اور پھر وہ چیز جو کہ آپ کے ملک کا 23% سے 25% تقریباً ہے, اس کے لیے آپ کے پاس یونیورسٹیز شاید 5% بھی نہیں ہے. بالکل. تو یہ ایگریکلچر بڑی اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے, اور اس کے لیے مطلب پراپر ایجوکیشن, نہ صرف یہ کہ اس کو یعنی کاشت کے حوالے سے, اس کی مینٹیننس کے حوالے سے, اس کی ہارویسٹنگ کے حوالے سے, اور ایون اس کی پریزرویشن کے حوالے سے یہ لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا ہے ہمیں. ان ایکچولی سر کہ ینگسٹرز جو ہیں ہمارے, ویسے ایک چیز میں ایڈ کروں گی, پوچھنا بھی چاہوں گی, اس کے بعد نیکسٹ کویشچن کی طرف چلیں گے, کہ یہ وہ فیلڈز ہیں نا جو تھوڑی سی اگنور ہیں. جیسے اگر میرین سائنس کی بات کی جائے, ایگریکلچر کی بات کی جائے, ان فیلڈز میں پیرنٹس بھی نہیں چاہتے کہ ان کے بچے آئیں, جبکہ ایگریکلچر کی فیلڈ اتنی واسٹ ہے کہ اگر اس میں آپ کی کوئی اسپیشلائزیشن ہو یا ڈگری ہو تو آپ انٹرنیشنلی نیشنل لیول پہ بہت اچھا کر سکتے ہیں. لوگ زمیندار ہیں, لینڈ لارڈز ہیں, بہت ان کے بڑے بڑے فصلیں ہیں, کھیتے ہیں, باغات ہیں, لیکن دے ڈونٹ نو دا نیو ٹیکنیکس. وہ اسی وقت آپ کو پتہ چلیں گی جب یو شوڈ گو اینڈ ہیو سم ڈگری بھی, یا تھوڑی سی ٹریننگ, تھوڑی سی اویئرنیس کیمپین. سر ان فیلڈز میں کیوں ہمارے بچے نہیں آ رہے؟ جی بالکل. دیکھیں یہ بھی مطلب میں تو اپنے بچپن سے ہی دیکھ رہا ہوں نا کہ اس وقت تو خیر صرف ایک ڈاکٹر اور انجینئر کا یہی کانسیپٹ, اور ہم لڑکیاں صرف ٹیچر بن سکتی ہیں سر بس. اچھا بالکل ایک یہ ہو گیا. پھر 80s کے بعد اکاؤنٹنگ ایجوکیشن کافی آگے بڑھی, یعنی پھر لوگوں میں ایک شعور CA یا پروفیشنل اکاؤنٹنٹ کا کانسیپٹ آیا کہ نہیں جی اب یہ کرنا ہے. پھر کمپیوٹر سائنس کا ایک ایرا آیا جو کہ ابھی بھی آ رہا ہے, اور اب ظاہر ہے بہت ایڈوانسمنٹ ڈیٹا سائنس کی طرف جا رہے ہیں, پاور BI وغیرہ, اور اس قسم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو اب یہ فیلڈز بڑھ رہی ہیں, اب تناسب بڑھا ہے. انفارچونیٹلی پھر بات وہی آئے گی کہ ایگریکلچر کو کسی نے, میرین سائنسز, اب آپ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا, اب یہ اول تو اس کے بارے میں کہیں آپ کو بس کتابوں میں یا گوگل کریں گے تو آپ کو ملے گا, باقی آپ نے میرین سائنس کا لفظ سننے کو نہیں ملتا. سر میرا کزن ہے, اس نے میرین سائنس میں اپنی ڈگری لی ہے, تو جب وہ جاب کے لیے نکلا تو اس بیچارے کو نوکری نہیں ملی. وہ ہی ہیو ٹو گو ابراڈ, وہ باہر چلا گیا, وہاں پہ ماشاءاللہ اس کو ایک اچھی جاب مل گئی. لیکن ایک اور چیز ایڈ کریں گے کہ ہم لوگ پروفیشن چوز کرتے ہیں پیسہ دیکھ کے, کہ اچھا مجھے ایک چیز کا بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم میڈیا کی فیلڈ میں ہیں تو ہم نے پراپرلی اس فیلڈ میں آنے سے پہلے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہوں گی. کچھ نے اگر نہیں کیے تو ان کا کوئی ایکسپیرینس, تجربہ ضرور ہوگا, تبھی وہ اس فیلڈ میں ہے. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ ایکٹر ہے, ہر بندہ رائٹر ہے, ہر بندہ ڈائریکٹر ہے, ہر بندہ پروڈیوسر ہے. دیٹ از گڈ, بٹ آئی بلیو کہ جتنے بھی سوشل میڈیا میں ہمارے بلاگرز ہیں, ویلاگرز ہیں, یہ جو سوشل میڈیا جرنلسٹ ہیں, پلیز ٹرائی ٹو ہیو اس فیلڈ میں آپ کی ایکسپرٹیز ہو, نہیں تو آپ کے پاس ڈگری ہو. جرنلسٹ جو سوشل میڈیا جرنلسٹ ہے نا, انہوں نے ایک بہت برا امیج بنا دیا ہے. ہر طرح کے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, ہر طرح کے الٹے سیدھے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, جس سے پاکستان کا انٹرنیشنلی امیج بہت افیکٹ ہو رہا ہے. سو کم ٹو دا ان فیلڈس میں بھی آنا چاہیے, میرین سائنس ہو, ایگریکلچر ہو. آئی وش کہ میرے پاس اور ٹائم ہوتا تو میں دوبارہ جا کے ایگریکلچر یا میرین سائنس میں کچھ ڈگریز لے لیتی. بالکل, یہ بالکل آپ کی ایک بات بالکل صحیح ہے. اس میں مجھے ذرا سا PTV کے حوالے سے بات کروں کہ جو ٹاک شوز ہوتے تھے یا کرنٹ افیئرس کے پروگرام ہوتے تھے, اسٹوڈنٹس کے پروگرام ہوتے تھے, میں بالکل اس پہ آتا ہوں. دیکھیے اس وقت کے اگر ہم کمپیئرس کے نام آج بھی ہمیں
उबैदुल्ला बेग साहब हो गए, तारिक अजीज साहब हो गए, सर, कुरैश आजकल पूर channels साहब भी हो तो गए, बहुत ये ज्यादा हो हो गए। गए ना सर। तो हमें अगर आप कंपेयर का लफ्ज़ बोले ना तो आपको वो गिनती के लईक अहमद साहब, अब ये लेजेंड्स नाम ठीक है, बहुत बड़े नाम, वो गिनती के वो 5-7 आपके पास हैं, और भी हैं बहुत, लेकिन ये कि ये आपकी फिंगर टिप्स में हैं। बिल्कुल। आज मैं आपसे बोलूं आज का मशहूर कंपेयर बताएं आप बहुत कोई? सारे सर। सर मैं तो आपको और माजरत के साथ उनकी मैं वो- सर कता कलामी के लिए माफी चाहती हूँ। आज भी पीटीवी पे बड़े अच्छे टॉक शोज हो रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बट ये है कि सर उस वक्त एक ही पीटीवी चैनल था जो आप देखते थे और उन लोगों को याद रखा जाता था। आज तो सर बहुत सारी वैरायटी, अब आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप देख रहे हैं सर धड़ाधड़ प्रोग्राम, तो आपको कहाँ याद रहता है कि फरजाना कहाँ बैठी है, वो कहाँ। तो सर बात ये है कि अब चैनल ज्यादा हो गए, काम ज्यादा आपकी हो इस गया बात है से ना तो एग्री सर। कर रहा हूँ, लेकिन इसमें ज़रा सा ये भी तो है ना कि देखें हमारे उन प्रोग्राम्स में अब एजुकेशन का पहलू कहाँ है, यानी इस्लाह का पहलू कहाँ है। देखें मैंने अपने टाइम में जो ज़िंदगी गुजारी है उसमें नीलाम घर देखा है, मीज़ान देखा है, कोई इस प्रोग्राम ने शीशे सर, का घर यही तो देखा बात है हमारी ज़िया PTV मोइनुद्दीन- के अल्हम्दुलिल्लाह ज़िया आज भी मोइनुद्दीन शो प्रोग्राम देखा पसंद है। किए जाते हैं, अब देखे मैं प्रोग्रामों के नाम तो नहीं लेता, लेकिन ये कि मैं अब जो देख रहा हूँ तो उसमें ज़मीन पे लेट के डांस भी कर रहे हैं, मज़ाका वो खेज सब निजी हरकत कर channels रहे की हैं, बात या हो रही है। किसी की भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं है। माइंड डाइवर्जन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो हम इस्लाही और, चीज़ों पे या उन पे फोकस ही नहीं कर पा रहे सर ना। आपकी बात को मैं यही कहूंगी कि अभी भी सर पीटीवी के आप प्रोग्राम्स देखें, वो बिल्कुल वही प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, वही मयारी प्रोग्राम्स है, लेकिन इतनी सी बात है कि अब चैनल ज्यादा हो गए हैं। मैं एक तो चीज जी। ऐड करना चाहूंगी सर, चैनल्स देखिए जितने भी ज़्यादा हों, लेकिन ये चीज़ फिर भी इम्पोर्टेंट है कि आपको कमांड हो जो आप कर रहे हो। देखिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आप सोशल मीडिया जर्नलिस्ट हो, मैंने लिटरली ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लोगों को करते हुए देखे कि अच्छा तो वो मर रहा था तो वो उसकी क्या फीलिंग्स थी, उस वक्त आप कहाँ खड़े थे जब उस पर आग लगी, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उस विक्टिम की फैमिली को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। वो ऑलरेडी परेशान है, आप इस तरह के गैर अखलाकी सवाल उनसे ना करें। जिस फील्ड में भी आप हों उसमें एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ को आपको ख़ुद महसूस होगा। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा मीडिया साइंसेस का बैकग्राउंड ना होता तो मैं कोशिश करती कि मैं ट्रेनिंग्स लेती, मैं अपने सीनियर या जूनियर कुलीग से कुछ सीखती, तब मैं आती, क्योंकि ऑन एयर आना या सोशल मीडिया पे आना या किसी भी मल्टीनेशनल पे कंपनी में काम करना, दैट इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट व्हाट नॉलेज यू आर गिविंग टू द पीपल। अच्छा सर, लेट्स टॉक अबाउट पीटीवी एंड द अदर थिंग। मैं क्योंकि कोविड के टाइम में बलूचिस्तान में थी, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, और वहाँ पे भी आई रियली वांट टू से थैंक यू टू पीटीवी कि मुझे पीटीवी बोलान कोयटा सेंटर से कोविड के बारे में रोज़ाना उठ के लोगों को अवेयरनेस देनी होती थी। हाथ धोने हैं, मास्क लगाने हैं, और मेरी हर सुबह इसी तरह से स्टार्ट होती थी। तो आई रियली वांट टू से कि पीटीवी में उस वक्त ऑनलाइन एजुकेशन का भी सिलसिला शुरू हुआ, बाकायदा हमारे टेली स्कूल के नाम से, और मॉन्टेसरी से लेके मैट्रिक तक क्लासेस होती थी, और मैं ख़ुद अपने नीज़ एंड नेफ्यूज़ को बिठा के उनको दिखाती थी, क्योंकि स्कूल्स तो बंद थे और हर जगह इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। सो आई रियली वांट टू से कि थैंक यू टू पीटीवी फॉर ऑलवेज प्रोड्यूसिंग गुड कंटेंट। जी बिल्कुल, इसमें देखें मैं ये बताऊँ क्यों है पीटीवी जाहिर है बिल्कुल ही एक गवर्नमेंट चैनल है, गवर्नमेंट चैनल भी है, रेगुलेटेड भी है, एसओपीज हैं, ठीक है ना, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है, और बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। और सर इसके रूल लेकिन माजरत के साथ जो और चैनल्स हैं, बहुत अच्छा काम उन पे भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, बहुत अच्छा काम उन पे भी हो रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात देखते हैं तो वहाँ पे लगता है कि बिल्कुल अनरेगुलेटेड हैं या कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं है, जिसकी जो मर्जी आए वो बोल दे, और मतलब ये मैं एंटरटेनमेंट प्रोग्राम की हद तक बात कर रहा हूँ। नताशा की भी राय सर जरा सुने। नताशा आप नहीं, मैं यही कह रही थी, आप सही कह रहे हैं कि एक जैसे पाकिस्तान ये नेशनल टीवी है, उस हिसाब से मतलब ऑब्वियसली सबकी यही कोशिश होती है कि वही इमेज जाए जो पाकिस्तान का एक है, और बाकी जो
प्राइवेट चैनल्स हैं वो डेफिनेटली हर कोई अच्छा काम और कर सर, रहा है, अभी बस भी थोड़ा अगर सा आप ये होता है पीटीवी के ड्रामे देखें वही मयारी ड्रामे आपको मिलेंगे और वही नाम, इतने बड़े बड़े नाम, और वो बच्चों के एक ड्रामे चलते थे ऐनक वाला जिन और एक बड़ा खूबसूरत गेस्ट हाउस, धुआं, ऐसे ड्रामे हैं जो आज भी याद हैं। अभी आप बाकी चैनल्स के देखें। चलिए उससे हटकर अभी हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी कदरमनो लकसंग चे जमुंगा द नन टॉपिक ते द मईशत पा हक लबांदी चे मईशत ची शय दे दा द मुल्क द पारा सुमर जरूरी दे मईशत बिल्कुल मागा दे चे मुंगा हर यो कस चे दे पदी की पार्टिसिपेट को न सिर्फ हर शय मुंगा प गवर्नमेंट बांधे बाचो कता सु गोरे नो कमुंगा द डैम पा हक लबांदी खबर उकड़े न दे पाकिस्तान के ढेर ज्यादा डैम जोड़ शुवी दी उस यो निम कुदरती आफात भी द अगुस रखो सड़े सनशी का वाले आगा खुदा अल्लाह द तरफ नहीं खुदा आगे न पस कमुंगा अखपल प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ गुरु नो आगा पस सैलाब के पडेर कम वक्त के चे पाकिस्तान ददी मुश्किल हालात न राहू इस्तलो संग चे दखल को फसलू न तबाशु या दखल को कोरू न तबाशु दखल को जवन जिंदगी टोला सरमाया चे आगा दखल को डूबश वाला खुप आगे के हम डेर मंड तरंडा उस वाला सुमरम चे इमदाद उस वालो यो कर कोर ता आगा तले दे पागे बांधे एनआईसी खल को नंबर वे या दचा खलक चे पके डूब शुदा अगोई मरस्त है उकड़ला कद जलजलो गो गुरुम द कशांते खो सिर्फ मुंगा हर वक्त दाना ची योशी बांधे वाचो चिना तासुदा ओके या गवर्नमेंट बांधे इंसान तक पहला हम पार्टिसिपेट कवल पकार दी कद डैम पहाक लमगा खबरियो को बलूचिस्तान के ढेर ज्यादा फसलों न तबाशी हुई दी माँ पखपलो कतली दी फ्रूट्स का चिकम बागुन आगा द मुकम्मल खल को तबाही शुवी दा अलता ढेर ज्यादा नो डेमू न ढेर ज्यादा तबाशु ब्या यो सिरे न ब्या आगाशीज जोड़ावन पाकिस्तान दोबारा पखपल खो बांधी उदरीदन ते बांधी से दे पाकिस्तान पर मईशत बांधे लाजमी असर प्रेवजी नो बस हमेशा बद पाकिस्तान तरक्की द पारा दुआ को चे अल्लाह दे पाकिस्तान कामयाब साथी और द कुदरती आफात होना दे खुदा पाक साथी। सर कोविड के बारे में जैसे हमने बात किया, सैलाब के हकली पे हमने बातचीत की, कोविड के जो सर ये आए उस पे तालीमी असरात किस तरीके से मुरतब हुए, यानी कि तालीम का किस हद तक हम पीछे चले गए? जी अच्छा, ये भी देखिए जब कोविड इनिशियली आया था तो जो लोगों के जहन में साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बड़ा था। एक तो जो लॉकडाउन हुआ, अब लॉकडाउन क्या है, किन किन चीज़ों का पे हुआ लॉकडाउन? एक तो ये कि आप एक आम मेरा ख्याल ये है कि घर में बैठ गए बंद होके। देखिए हुआ क्या, स्कूलों में यानी बंद हो, स्कूल बंद हो गए ना, हर पब्लिक प्लेस को बंद कर दिया गया। जी जी बिल्कुल। यानी स्कूल बंद हो गए आपके, सिनेमाज बंद हो गए आपके, शॉप्स ठीक बंद हो है, गई। शॉप्स बंद हुई वो, फिर इसके बाद कारोबार पार्क्स तो- बंद हुए, जी। बिजनेस मैरिज वगैरह तो वो एक हो हॉल गया, सारे। ठीक है। अब जो स्कूल बंद हुए और बच्चे घर बैठ गए, ऑनलाइन सिस्टम जो आया, ऑनलाइन एजुकेशन का आया, तो वो भी फौरन नहीं आ गया ना, वो एक कुछ गैप के साथ Periods आया। के बाद, yes। अच्छा, अब यहाँ पे फिर वही लोगों में इनसिक्योरिटी थी कि, और ये भी कोई तय नहीं था कि कितने अरसे में ये ख़त्म होगा या क्या होगा, तो लातादाद लोगों ने बच्चों को स्कूल से उठा लिया, ये बड़ा इम्पैक्ट आया था। फिर लातादाद लोगों ने बच्चों को स्कूल से, कुछ तो गैप आया, कुछ ने उनको शिफ्ट किया प्राइवेट एजुकेशन के ऊपर, ये हुआ। और फिर ऑनलाइन का सिस्टम भी अगर आया, तो ऑनलाइन में देखें जो इनिशियली जैसे हम बता रहे हैं, ऑनलाइन अभी भी इर्तिका के अमल से गुजर रही है ऑनलाइन एजुकेशन। तो उस वक्त भी जो सही तौर पे पढ़ाई तो नहीं हुई, जो इम्पैक्ट आना था, जो एक रियल ऑन कैंपस पढ़ाई आपकी हो रही होती है और जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है, डेफिनेटली कंप्रोमाइज तो होता है ना उसमें, इंस्टीट्यूट में बच्चों का जाना, और ठीक है ना, बड़ा फर्क होता है। अच्छा, उसके फिर दूसरे इम्पैक्ट भी हैं, यानी वो सिर्फ ऑनलाइन तो कनेक्टेड हैं, लेकिन आम जिंदगी में जो सोशल उनके जो मीटअप था वो ख़त्म हो गया, और ये मिलना मिलाना जो स्कूलों में होता है, फ्रेंड्स बनते हैं, वो तकरीबन एक साल स्टैंड स्टिल रहा। यानी उन बच्चों की मुआशरती ताल्लुकात तो हुए ही नहीं ना, कोई कॉन्फिडेंस में कमी आई उस एज के बच्चों में। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रिगेन होगा, लेकिन बहरहाल इम्पैक्ट पड़ा है उसका। लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत जल्दी इसको कवर कर लिया बनिस्बत बाकी कंट्रीज के। अगर मैं बाकी कंट्रीज का इस वक्त जिक्र करूँ तो वो अब भी उसी सिचुएशंस में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इन सब से बहुत जल्दी से मुकाबला किया, और पाकिस्तानी अवाम में वैसे भी बहुत जल्दी जो है ना ये एक हौसला है उनका कि बहुत जल्दी से निमट लेते हैं। जी हदीब। नताशा, मदर्स को कितना प्रॉब्लम हुआ जब ऑनलाइन एजुकेशन आया? रोज मैं चाहूँगी आप बताएं इस बारे में, क्योंकि मदर्स को भी बच्चों के साथ फिर सुबह उठना पड़ रहा था, है ना?
لیپ ٹاپ ساتھ میں رکھنا پڑنا تھا, یہ تو اماؤں کو ہم سے پہلے سے پوچھو. پڑھنا پڑنا تھا. ہاں تو بتائیں نا آپ لوگ اپنے. سب سے پہلے تو بڑا پہلے تو میں سمجھتی ہوں, میری ایک بچی ہے تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا پہلے کہ بھئی کیا سکھانا ہے اس کو, کیا بتانا ہے, کیونکہ جو بات پریکٹیکلی ہے وہ اس پہ آن لائن پہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے. اور میں نے پھر ان سے ایکسکیوز کیا کہ بھئی آپ مجھے ویسے ہی نوٹس بنا کے سینڈ کر دیا کریں, میں خود ہی اپنی بچی کو پڑھا دوں گی. میں سمجھتی ہوں کہ تعلیم کا بہت ضیاع ہوا, لیکن پھر میں وہی بات کرتی ہوں کہ پاکستانی عوام نے اور ہم سب مل کر ہم نے بہت جلدی کوشش کی اس مصیبت سے نپٹنے. چیلنجز بھی اتنے ہوتے ہیں نا, جیسے مطلب اچانک سے گھر میں ایک تو وہ پورا ماحول بنانا بھی تو ایک بات ہے نا, ظاہر ہے اس کو گھر کا صبح اٹھنا, ناشتہ دینا, دوسرے مطلب صرف بچے تو نہیں ہوتے گھر پہ, کروانا, پھر وہ ماحول بنا کے ان کو دینا, پھر ان کے پوری کورس آف لائن سمجھنا. آن لائن کلاسز میں نے دیکھا بچوں کو کچھ اٹینڈ کرتے ہوئے, میں بھی کیونکہ ٹیچنگ سے بھی کچھ کنیکٹڈ ہوں تو میں نے آن لائن کلاسیں لی بہت ہیں. تو اب اس میں ویڈیو آف ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات ویڈیو آن بھی ہوتا ہے, وہ اسٹوڈنٹ لیٹ کر کلاس اٹینڈ کر رہا ہے کیونکہ اس کا وہ ماحول ہی نہیں بن رہا, تو وہ مائنڈ سیٹ بھی اس کا وہ نہیں ہوگا, وہ ریسیپٹیو نہیں ہوگا. لیکن یہ انیشل لیول ہے سر, یہ بھی ایک ٹائم پہ کراس ہو جائے گا اور پھر ہم اس لیول پہ آ جائیں گے جس طرح انٹرنیشنلی چل رہا ہے یہ سسٹم. کیونکہ کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ پاکستان میں مجھے لگتا ہے کمیونیکیشن, ٹیلی کمیونیکیشن کی اگر بات کریں تو وہ بہت زیادہ افورڈیبل ہے. اف یو ٹاک اباؤٹ انٹرنیٹ تو وہ بھی بہت افورڈیبل ہے, 1200 میں آپ کو کیبل کنیکشن مل جاتا ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ, کیمرہ مین مجھے غور سے دیکھ رہا ہے, پتہ نہیں کہ میں نے غلط بول لیا. بہرحال ود ان لائک یو کین گیٹ 1 MB 2 MB 3 MB whatever you want, ٹھیک ہے. لیکن باہر کے ملکوں میں ٹیلی کمیونیکیشن ہو گیا یا انٹرنیٹ فیسلٹی ہو گئی, وہ بہت زیادہ کاسٹلی ہے. تو ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہاں پہ جو ہے انٹرنیٹ وغیرہ دیٹ از اے لٹل چیپر دین باہر کے ملکوں میں. سو کیبل کنیکشن ہو یا PTCL کا ہو تو یو کین گیٹ اٹ 2000 میں, اسٹوڈنٹ پیکیج اور بہت سارے اور پیکیجز ہوتے ہیں. سر مڈل مین پالیسی کے بارے میں بار بار میرے کان میں بج رہا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں. بزنس کی اگر ہم بات کی جائے تو ہر بزنس میں مڈل مین کا بڑا ایک رول ہوتا ہے, سب سے زیادہ پیسہ یہی کماتا ہے اور اس کو بینیفٹ سب سے زیادہ ہیں. تو ہاؤ ڈز دس افیکٹ دا اکانومی؟ یس بالکل, اس میں مڈل مین کو ایک تو یہ کہ یس بالکل آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ سب سے زیادہ پروفٹ تو شاید وہی بنا رہتا ہے کہ دونوں پارٹیز سے کنیکٹڈ ہوتا ہے, دونوں پارٹیز آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ نہیں ہوتی ہیں, تو بعض اوقات اس کا شیئر کافی ایکسیسو ہوتا ہے مڈل مین کا شیئر. اردو میں اسے یا پکی اردو میں کیا اس کی ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہی, لیکن یس یہ ایلیمینیشن آف مڈل مین اگر ہوگی تو پروفٹ. دیکھیں اے نے بی کو سیل کی یا مڈل مین بنایا اور بی نے اس میں اپنا مارجن رکھ کے اور آگے سی کو وہ سیل کرنی ہے الٹیمیٹلی, تو یہ دو جگہوں پہ پروفٹ ٹیکنگ ہو رہی ہے نا, تو ڈیفینیٹلی پرائز تو ہائی ہوگی. ٹھیک ہے, تو مڈل مین کا رول کم سے کم ہمارا اگر ہوگا. سر یہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ نارملی جو ایک ہمارا بہت اچھا ایک حصہ ہے ہوم بیسڈ ورکرز کا, وہاں پہ یہ ایشو آ رہا ہے بہت زیادہ مڈل مین والا. تو کہیں پہ گاؤں دیہات میں عورتیں گھروں میں بیٹھ کے سلائیاں کڑھائیاں کر رہی ہیں ہماری بہنیں, اور پھر وہ ان سے مڈل مین اپنی مرضی کے پرائز پہ لے کر جاتے ہیں اور شہر میں ریٹیل پرائز میں جا کے سیل کرتے ہیں. تو اس میں ایک پازیٹیو بہت اچھا ہے ہماری گورنمنٹ کا کہ ہوم بیسڈ ورکرز کی جو پالیسی تھی اس پہ کافی سالوں سے کام چلتا آ رہا تھا, جس پہ مطلب بہت زیادہ NGOs بھی کام کر رہے تھے اور سب. تو فائنلی سندھ میں تو وہ اپروو ہو چکی ہے تھینکس ٹو سندھ گورنمنٹ, اور باقی صوبوں میں بھی وہ چل رہا ہے. تو اب وہ ایک دفعہ نا پالیسی اپروو ہو چکی ہے, لا بھی وہاں پہ پاس ہو گیا ہے, اب یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف بالکل بالکل اس پہ بھی کام چل رہا ہے, انشاءاللہ یہ ہوگا. جی بالکل, کیونکہ آئی ایم ورکنگ آن لائن تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت سارے دور دراز کے علاقوں میں جتنی بھی گھریلو عورتیں ہوتی ہیں, کیونکہ ہم لوگ ہینڈ میڈ شوز ہو گئے یا ٹریڈیشنل ڈریسز ہو گئے بلوچی یا پشتو, تو میں کبھی کبھی جب ان سے کاسٹ وغیرہ پوچھتی ہوں نا تو وہ اتنے کم پرائز بتاتے ہیں, میں خود حیران ہو جاتی ہوں. مجھے خود فیل ہوتی ہے کہتے ہیں امپیتھی انسان کے اندر ہونی چاہیے, تھوڑی سی ایتھکس ہونی چاہیے. تو ہم لوگ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ چیز اتنے کی نہیں بیچو, اتنے کی بیچو, کہ کم سے کم جتنا اس کا اوریجنل کاسٹ ہے, ایکچوئل کاسٹ ہے, اس سے تھوڑا سا تو پروفٹ میں آپ بیچو. بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹیک ہر پوائنٹ کہ انہوں نے جیسے کہا کہ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے فیشن ڈیزائنر ہیں, لیٹس
talk about this thing as well. They have made millions and millions because of these home entrepreneurs. یہ جو خواتین گاؤں دیہات میں کام کر رہے ہیں ان کو یہ ڈائریکٹ ہونے ہی نہیں دیتے. These middlemen never allow them to be direct. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا پروڈکٹ بک کس کو رہا ہے, بس ان کو کچھ اچھے پیسے مل رہے ہیں and they are happy. Is it like this, جی sir? بالکل ایسی ہے. لیکن اب آن لائن بزنس نے اس کو آسان کر دیا ہے. میں نے دیکھا ٹھٹا میں ایک باپ بیٹا سوری اجرک, یس اجرک کا ان کا بزنس تھا. شروع میں جب ان سے لوگ لے رہے تھے اسی طرح سے مڈل مین پرچیز کر رہے تھے تو دے ور سیئنگ کہ ہمیں بہت نقصان ہو رہا تھا. اب جب سے آن لائن بزنس آ گیا تو بیٹا تھوڑا سا پڑھا لکھا تھا, اس نے باپ سے کہا کہ میں ایک آئی ڈی بناتا ہوں آپ کے فیس بک یا ادھر ادھر. اب وہ روزانہ شام 5 بجے آن لائن آتے ہیں اور اجرک کے ڈفرینٹ اسٹائل شرٹس ہو گئے, ٹی شرٹس ہو گئے, پیٹرنز ہو گئے وہ دکھاتے ہیں. اینڈ انہوں نے روک لی شاپس میں اپنی چیزوں کو بیچنا بیکاز ان کا آن لائن کاروبار اتنا اچھا چل رہا ہے کہ ناؤ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو دا شاپس اینڈ دا مالس. اور یہ بھی ہماری ملک کی معیشت کے لیے ایک بہت خوش آئند بات ہے. اچھا سر, میں یہ بات کہوں گی کہ اکثر لوگ ہم بیٹھے بٹھائے یہ سوچتے ہیں نہیں جی ہمارے پاس تو 1 لاکھ ہے یا 2 لاکھ ہے, ہم اچھا کاروبار نہیں کر سکتے, تو آپ کیا کہیں گے؟ اور وہ لوگ جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے باہر جا کے کاروبار کریں, تو آپ کیا چاہتے ہیں ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ ان کو کیا آپ مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ کتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ ایک ہلکا پھلکا کاروبار سٹارٹ کریں, یا جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ملک سے باہر جا کے کاروبار کریں؟ جی دیکھیں بالکل جو ابھی آپ بات کر رہی ہیں انٹیریئر کے علاقوں میں, تو ان کے لیے تو کوئی بہت زیادہ انہیں کیپٹل کی ضرورت نہیں ہے بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے نا. تو دیکھیں آفس انہیں نہیں مینٹین کرنا, شو روم انہیں نہیں مینٹین کرنا, شاپ انہیں نہیں مینٹین کرنا, تو ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تو کچھ ہے نہیں. ان کے تو جو کچھ میٹیریل کاسٹ ہے باقی تو کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کرنے سے میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہی آپ کا میسج بھی ہو جائے گا, کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی بہت کم ہے, کہ وہ کتنا پیسہ ہونا چاہیے اور جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ کیوں لے کے جانا چاہتے ہیں. when I started my work culture online I have only 5,000 in my pocket. میں نے 5,000 سے شروع کیا اور اب الحمدللہ we make more than that. میں یہی آپ کو بتاؤں کہ دیر از نو اسپیسیفک کہ میں اسے کوانٹیفائی کر سکوں. پھر وہی میں ایک پچھلے کسی سوال کے جواب میں ہوتا کہ آپ کو آپ کی اسٹرینتھس پتہ ہونی چاہیے کہ کہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کو اسٹرینتھ پتہ ہے. اگر وہ دیہی علاقوں میں بیٹھی ہوئی ایک خاتون کو اپنا اسکل پتہ ہے, صرف اس کو دیکھنا ہے کہ مجھے یہ آئٹم کتنے میں بنے گا, تو وہ ہو سکتا ہے 100 روپے والا آئٹم بنائے. اور سر جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے ان کی یہ تھاٹس کیوں بنی ہوئی ہے کہ وہ اپنا پیسہ باہر لے کے جائے اور وہاں پہ انویسٹ کرے, جیسے اگر ہم پاکستان میں وہ لوگ کریں. اب اس میں دیکھیں بزنس مین پاکستان میں ایک تو انوائرمنٹ کو بزنس فرینڈلی ہونا چاہیے, پہلی بات یہ. دوسری چیز یہ کہ اس کی اپنی فرینڈلی تو ہونا چاہیے. سوری آپ کی بات کاٹی, کس کے ساتھ سر؟ بزنس مین کے لیے جو پالیسیز پروسیجرز ہیں وہ بزنس مین فرینڈلی ہوں. اس کو یعنی ایک موقع ہو اس کے پاس کہ ہاں جی مجھے اس میں زیادہ ہرڈلز نہیں آئیں گے, ایک بات ہے. دوسری بات اس کو یہ ہو کہ ملک میں سیکیورڈ اکانومی ہو, یہاں پہ انسرٹینٹی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. یعنی ہم یہ نہیں بول رہے کہ صرف وہ پاکستان میں بزنس کرنے کو تو ذرا سا مشکل سمجھ رہا ہے وہ, یا مسئلہ لگ رہا ہے اسے اور وہ باہر لے جائے پیسہ, اور تو صرف وہ باہر کے بزنس میں اس کا کانفیڈنس زیادہ ہے نا, اس کا مطلب اپنے ملک پہ اس کو کانفیڈنس نہیں ہے. ایک بات. اچھا صرف یہ پیسہ باہر لے جانا ہمارا ایشو نہیں ہے, ہمارے ساتھ تو برین ڈرین بھی ہو رہا ہے نا. ہماری تو ایکسپرٹیز بھی یہاں سے جا رہے ہیں پڑھ کے اور پاکستان چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ انہیں یہاں پر اپرچونیٹیز نہیں ہیں. لیکن سر ایسا بھی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. اگر یہاں پہ رہتے ہوئے اگر کہیں باہر انویسٹ کر رہے ہیں اور وہ پیسہ بھی ہمارے پاس پاکستان میں واپس آ رہا ہے تو یہ تو اچھا ہے. جی این پی ہمارا اس سے بہت بڑھتا ہے. اگر آپ کی فارن انویسٹمنٹ کو کسی طرح سے پاکستان میں آنا چاہیے کسی طرح سے, اور آپ انفلو ہے اگر تو دین. جی تھینک یو سو مچ سر. اب ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. آپ سے ہمیں لاسٹ میسج آپ ہمارے ناظرین کو کیا دینا چاہیں گے وہ پلیز بتا دیجیے. جی بالکل. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے گورنمنٹ سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں یہ سازگار ماحول دے, اور گورنمنٹ ہمارے لیے جو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرے,
اور تو ہم گورنمنٹ سے توقعات تو بہت رکھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم کس حد تک کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہمیں بھی تو ہمارا بھی تو ملک کے اوپر کچھ ذمہ داری ہے نا جو ہمارے لیے، تو ہم اس کو سنسیئرلی کریں. یعنی ہم اپنے گھر میں پہلے صحیح کریں، یہاں سے چیزوں کو صحیح کرنا شروع کریں، تو پھر بحیثیت قوم کلیکٹیو ایک رجحان پیدا ہوگا، اور ظاہر ہے پھر حکومت کے لیول پہ بھی. اچھا اس سلسلے میں اب میں کیونکہ پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ہوں تو میں پروفیشنل اکاؤنٹنٹ کی ذمہ داری بھی بڑی زیادہ ہے. دیکھیں ایک تو گورنمنٹ کی پالیسیز میں کنسلٹنٹس کے طور پہ اکاؤنٹنٹس اپنا رول پلے کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اکاؤنٹنٹس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام کو ایجوکیٹ کریں، عوام کو ان کی ذمہ داریاں بتائیں، عوام کو بتائیں، ٹیکس کی اہمیت بتائیں. صحیح ہے نا، کہ کیوں ملک کے لیے ضروری ہے. تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جو اکاؤنٹنٹس کا رول بھی اس میں زیادہ ہے. ونس اگین کمنگ بیک ٹو دا باٹم لائن کہ ہمیں انفرادی طور پہ اگر ہم صحیح ہوں گے تو پھر مجموعی طور پہ قوم بہتر ہو سکے. بالکل. تھینک یو سر. جی تھینک یو سو مچ سر. ناظرین हाणे प्रोग्राम जो वक़्तु जीअं ख़तमु थियण ते आहे, तव्हां उमेदु आहे त इलाही इन प्रोग्राम मां असांजो जेको अॼु मईशत ते असां मौज़ू इहो डिस्कस कयो हो, उहो असांजे पाकिस्तान जे लाइ, असांजे भेणनि भाउरनि जे लाइ इलाही इन मां कुझु तव्हां पिरायो हूंदो. ज़रूरु पंहिंजी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बि ॾिसणु खपनि, ऐं उन सां गॾु जेको आहे बिज़नेस में मुंहिंजी तव्हांखे इहा ज़रूरु सजेशन हूंदी त कारोबार कयो वधि खां वधि. पहिरीं उनखे सम्झो किथे इन्वेस्ट करिणो आहे, किथे नाहे करिणो. तव्हां वटि इन्वेस्टमेंट नाहे, तव्हां कुझु बि उन जे बग़ैर बि करे सघो था. अॼुकल्ह जीअं ऑनलाइन बिज़नेसिस आहिनि, तव्हां ऑलरेडी कंहिंसां ठाहे छॾींदो पंहिंजी हिकिड़ी त हेतिरी काई शइ असांजी सेल थींदी त पोइ असां तव्हांखे उन मां जेतिरा बि आहे कमीशन पैसा ॾींदासीं. त हिन में इन्वेस्टमेंट बि रिक्वायर्ड न हूंदी आहे. कंहिं बि तरीक़े सां बसि कारोबार कजे वधि खां वधि. ऐं इहो टैक्स जेको आहे उहो ज़रूरु ॾियो. टैक्स असांजे जेके ग़रीब आवाम आहे असांजी पाकिस्तान जी, उन्हनि जो हक़ु आहे. टैक्स न ॾींदासीं मईशत ख़राबु थींदी, मुल्क जो हक़ु आहे. पंहिंजी सिंसियरिटी सां कमु कंदा रहंदासीं. जेतिरी रिक्वायरमेंट्स आहिनि असांजे आवाम जी, असांजी गवर्नमेंट जी, उहे पूरियूं कंदासीं. पाण फ़ाइदे में हूंदासीं, ॿियनि खे बि रखंदासीं. हाणे नाज़रीन हलूं था असांजे फरज़ाना जी तरफ़. थैंक यू जी. क़दरमनो लक संग ची ज़मूंग नन प्रोग्राम हो प मईशत बांधे प मईशत बांधे मुंग सर डेर कोले मिलमा हम वो जम्बा यो वार दुई डेरा मनना अदा कुम. सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत प्यारे मशवरे दिए. और कतन को डेर कोले मुफीद मशवरे वर्कड़ले ची हर यो कस्ता पकारदा ची यो न यो हुनर यो न यो स्किल्स ची दे अगोइता रातल ज़रूरी दी. ज़रूरी न दे چې تاسو ته جابس ملاو شي. اکثره خلکو مونږ کتلی چې ډیر کامیاب خلک کاروباریان خلک وي او هغه ډیر پرمختګ ترقی هم کړی وي بنسبت هغه چې څوک جابس کوي. ولی جابس چې دی هغه ته نه یو ټایم غواړي، مګر کاروبار چې دی هغه ته تاسو خپل ټایم ورکوئ نو کاروبار چې دی بیا تاسو ته بالکل بینیفټ هم درکوي. قدرمنو لکه څنګه چې د پروګرام په شروع کې ما ویلو چې د پی ټی وی 58 انیورسری وا د هغوی کلیزه وا د هغوی سالګرا وا. زه به یو ځل بیا وایم چې د هغوی زما د طرف نه سپیشلی د فرزانه افریدي د طرف نه ډیره مبارک شي. الله د پاکستان همداسې شاد او آباد ساتي. بل اتوار به تاسو سره بیا ملاقات کیږي یو نوی ټاپک سره، یو نوی ملما سره. نو زه به د هدیل اړخته بیا به د پروګرام ټایم ختم شي. جی هدیل. تھینک یو سو ویری مچ سر فار گیونگ یور پریشیس ٹائم. گلے چاروں کا پروگرام کے اس ٹائم بالکل خلاص بوتا رہ گئے ساری میں سارے لاتے ورڈز ہر چیز کے موتی گیسٹ سکتے گا ہمارے شمرہ خوشی کہ لازم کلیکٹیو ایفرٹ لوٹتی تھے. عوام کو حکومت گنا سپورٹ پہ کا، حکومت کو عوام گنا سپورٹ پہ کا گرا میا کو تھی بہتر ملک کے جوٹ کرت کرنا. ہنو کے جب ہور بوت گا اور سیلاب کم و باز جاگے نے افیکٹ کرتے گا گرا ہما علاقے نہیں کہ لینڈ لارڈز تا زمیندار تا یا ہما کے صاحب اختیار مردم تا ہما یا مل کے وتی علاقے مردم نہیں گنا وتی علاقے ر سپورٹ کو گرا بڑے بڑے کیستے ہمارا وقت بھی محنت کنک لوٹی تھے اور وتی خیالہ پکنے اور غریب نہیں خیالہ پکنے اور ہما مردم کے بزنس کنتے پلیز 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 ہما مردم شکے چیزیں بائی کرنے گاؤ گیرے گاؤ آر آئی حقہ بدے پاکستان کے ہستے ہمیں ورڈ کے ہستے دیما شد کرت کا. ٹائم ختم ہو گیا ہے. بہت مزہ آیا سر کے ساتھ شو کر کے اور اب ہم چاہیں گے کہ آپ کو کہیں خداحافظ. جاتے جاتے بولیں گے پاکستان زندہ باد. پگلو تو خفکے گے خو حق ادا دلو یا خدایا
تو پټوکا نه پوهېږي او حق دا د لویه خدایا تو پټوکا نه پوهېږي یو سړک د ګلستان 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 یو سړک د ګلستان بل لارا د زندان مینځ کې زه ولاړ حیران چې په دې ځم که په دې یو سړک د ګلستان بل لارا د زندان مینځ کې زه ولاړ حیران چې په دې ځم که په دې عشرت سیلونا بل خوا کندې کندې غرونا یو خواهش عشرت سیلونا بل خوا کندې کندې غرونا دې خوا ساز هلتا ویرونا اوس په دې ځم که په دې یو سړک د